عائشہ کے ڈاکٹر نے ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا جس کی وجہ سے اسے یورپ میں اعلیٰ اعزاز سے نوازا گیا، لیکن کچھ یورپین کو اس کی ترقی ایک آنکھ نہ بھائی تو انہوں نے اس سے ایک خوفناک انتقام لینے کا سوچا۔ ایک ڈاکٹر کو پیش آنے والا واقعہ جس کا دماغ ایک گوریلے سے تبدیل کر دیا گیا۔ بلیک بیگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، آج ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت میں ام راحت کی سیریز دہشت ناک کہانیوں کی تیسری کہانی کے ساتھ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی بھی بے حد پسند آئے گی۔ اس کہانی کا نام ہے بلیک بیگ۔ اس کہانی میں عائشہ کے ڈاکٹر کو ایک عظیم کارنامے کی وجہ سے نوازا گیا، ایک اعلیٰ اعزاز سے نوازا گیا، لیکن کچھ یورپین کو اس کی یہ ترقی کچھ پسند نہ آئی تو انہوں نے اس سے خوفناک انتقام لینے کا سوچا۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ تو یہ خوفناک انتقام انہوں نے کس طرح لیا، یہ ہم جانیں گے اس کہانی میں۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں اس کہانی کا۔ بلیک بیگ۔ ڈاکٹر فیاض نے آخری بار عالیہ کی گال تھپ تھپائی اور پھر دوسرے لوگوں کی طرف الوداعی انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے جہاز کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ سیڑھیاں طے کر کے انہوں نے ایک بار پھر پلٹ کر دیکھا۔ ڈاکٹروں اور دوسرے سیاف کرنے والے حکومت کے نمائندوں، اخبار ٹولیوں اور فوٹوگرافروں کے ہجوم نے ان کی طرف ہاتھ لہرائے۔ ان ہاتھوں میں عالیہ کا سفید ہاتھ بھی گردش کر رہا تھا۔ ڈاکٹر فیاض اس کی طرف ہاتھ ہلایا پھر اندر داخل ہو گئے۔ ان کے پیچھے جہاز کے دوسرے مسافر بھی آ رہے تھے۔ جہاز میں اپنی کرسی پر بیٹھ کر انہوں نے گہری سانس لی اور دوسرے مسافروں کو آتے جاتے دیکھتے رہے۔ ان کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، حالانکہ عام حالات میں وہ ایک زندہ دل آدمی تھے اور ان کے ہونٹوں پر ہمیشہ مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔ جہاز کے آخری مسافروں کے اندر آ جانے کے بعد سیڑھی ہٹا دی گئی۔ پھر ایئر ہوسٹس نے مسافروں سے حفاظتی پٹیاں کس لینے کی درخواست کی۔ اس کے بعد جہاز فضا میں پہنچ گیا۔ مسافر پرسکون ہو گئے، لیکن ڈاکٹر فیاض کے ذہن میں وہ بے نام سی خلش بددستور تھی۔ حالانکہ یہ بے پناہ خوشی کا موقع تھا، دنیا نے ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کر لیا تھا۔ وہ ایشیا کے لیے ایک عظیم اعزاز لینے جا رہے تھے۔ یہ اعزاز صرف ان کے ملک کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے ایشیا کے لیے باعث فخر تھا۔ یورپ کے مغروروں نے بہرحال ایشیا کی برتری تسلیم کی تھی اور ڈاکٹر فیاض اس کا ذریعہ تھے۔ ڈاکٹر فیاض دماغ کے ڈاکٹر تھے۔ انہوں نے دماغ کے انتہائی کامیاب آپریشن کیے تھے اور اس سلسلہ میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، لیکن جب انہوں نے ایک غیر ملکی سفارتی نمائندے کا کاسا سر میں ایک اور مردہ انسان کا دماغ رکھ دیا تو دنیا انگشت بدنداں رہ گئی۔ انگشت بدنداں یعنی حیران رہ گئی۔ یہ سفارتی افسر ایک کار کے حادثے میں سر زخمی ہو گیا تھا، اس کا بھیجا نکل پڑا اور پاش پاش ہو گیا۔ بظاہر اس کا زندگی سے تعلق ختم ہو گیا تھا، لیکن جسم کے کچھ اعضاء کام کر رہے تھے۔ اسی وقت ڈاکٹر فیاض نے یہ تجویز پیش کی کہ اس کے سر کی ہڈیوں کو جوڑ کر اس میں دوسرا دماغ رکھا جا سکتا ہے۔ پھر انہوں نے چند گھنٹوں کے اندر یہ کام کر دکھایا۔ سفارتی افسر کی شخصیت ضرور بدل گئی تھی، لیکن اس کی زندگی بچ گئی اور کچھ عرصہ کے بعد وہ ایک عام انسان بن گیا۔ ڈاکٹر فیاض کے اس کارنامے نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر فیاض نے ایسے ہی کئی کامیاب آپریشن کیے۔ ان کی شہرت دنیا بھر میں پھیل گئی، چنانچہ اس سال پوری دنیا نے متفقہ طور پر سب سے بڑا ڈاکٹری کا اعزاز ڈاکٹر فیاض کو دینے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر فیاض کے ملک میں بڑی خوشیاں منائی گئیں۔ ان کی حکومت نے انہیں مقامی سرکاری اعزاز دیے اور انہیں اس کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے تیار کر دیا گیا جس میں انہیں اعزاز ملنا تھا۔ اور آج وہ کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے یورپ کے ایک ملک جا رہے تھے۔ وطن سے باہر وہ درجنوں بار گئے تھے۔ اس دوران ان کی نوجوان لڑکی عالیہ ہمیشہ تنہا رہی، لیکن اس بار نہ جانے کیوں عجیب سے تردد کا شکار تھے۔ نہ جانے کہ ان کا دل ملک سے باہر جانے کو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن انہوں نے اس تردد کا اظہار کسی پر نہیں کیا اور بظاہر ہنسی خوشی تیار ہو گئے۔ ایئرپورٹ پر انہیں بے شمار افراد الوداع کہنے آئے اور انہوں نے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا تھا، لیکن وہ تردد ان کے دل سے دور نہیں ہوا۔ انہوں نے پھر ایک گہری سانس لی اور ایئر ہوسٹس کی طرف دیکھنے لگے۔ یس پلیز۔ ایئر ہوسٹس ان کی طرف جھکائی۔ ایک گلاس پانی، انہوں نے آہستہ سے کہا اور ایئر ہوسٹس نے گردن جھکا لی۔ چند منٹ کے بعد اس نے خوبصورت گلوری گلاس میں پانی پیش کر دیا۔ ڈاکٹر فیاض نے پانی پینے کے بعد گلاس واپس کر دیا۔ پھر انہوں نے گردن جھٹکی اور اس تردد کی وجہ دریافت کرنے لگے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیوں وہ اس کیفیت کا شکار ہے؟ اس طرح تو بلا وجہ کی ایک کوفت رہے گی۔ انہوں نے اپنی کیفیت کا تجزیہ کرنا شروع کر دیا، لیکن کوئی ایسی گرہ سامنے نہ آئی جس نے انہیں اس تردد میں مبتلا کیا تھا۔ اور پھر انہوں نے ایک ہی اندازہ قائم کیا، یہ حد سے زیادہ بڑی ہوئی پریشانی کی وجہ ہے جس کا اظہار وہ کسی پر نہیں کر سکے۔ عالمی خوشی میں انسان مختلف کیفیات کا شکار ہو جاتا ہے، بہرحال یہ کیفیت ایسی نہیں جس پر وہ قابو نہ پا سکیں۔ انہیں خود پر کنٹرول کرنا ہوگا، ورنہ وہ اس کانفرنس میں شریک نہیں ہو سکیں گے، ورنہ
جانے ان کے بارے میں کیا کیا تاثر قائم کیا جائے گا۔ چنانچہ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگے۔ پھر انہوں نے اپنے بریف کیس سے اپنی دوا نکالی جو ان کے پاس موجود تھی۔ یہ دوا وہ اکثر سکون کے لیے استعمال کرتے تھے۔ دوا کی 2 گولیاں کھا کر وہ اپنی سیٹ کی پشت سے ٹک گئے اور آنکھیں بند کر لی۔ نہ جانے کتنے گھنٹے وہ مسلسل سوتے رہے۔ پھر ایئر ہوسٹس نے ہی انہیں جگایا۔ جہاز ایک درمیانی ملک میں اتر رہا تھا۔ اس ملک میں چند گھنٹے قیام کے بعد جہاز آگے بڑھ گیا، لیکن اب ڈاکٹر فیاض خود کو پرسکون محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی اس کیفیت پر قابو پا لیا تھا۔ بلاخر ان کا طویل سفر ختم ہو گیا۔ اس وقت ملک میں رات کے 12 بج رہے تھے۔ پورا ایئرپورٹ قہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ تیز روشنیاں بھی قہر میں ڈوبی ہوئی ٹمٹما رہی تھی۔ سردی کا احساس شدید تھا۔ ڈاکٹر فیاض نے اترنے سے قبل اوور کوٹ پہن لیا اور پھر فلیٹ ہیٹ سر پر جما کر وہ دوسرے مسافروں کے ساتھ جہاز کی سیڑھیاں نیچے اترنے لگے۔ رن وے پر جہاز کے نزدیک ہی چند افراد اس سردی کے باوجود ان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ انہوں نے ان کا پرجوش استقبال کیا، پھر اپنا تعارف کرانے لگے۔ ڈاکٹر فیاض ہوش ہلاکی سے ان سے ملے اور پھر استقبال کرنے والے انہیں ایک خوبصورت لمبی کار میں لے کر چل پڑے۔ ڈاکٹر فیاض اب پوری طرح مطمئن تھے اور اپنی کچھ عرصہ قبل والی کیفیت پر مسکرا رہے تھے۔ لمبی کار سفر کرتی رہی اور ڈاکٹر کا استقبال کرنے والے ان کی تعریف اور توصیف میں زمین و آسمان کے قلابے ملانے لگے۔ ڈاکٹر ان کی عقیدت پر ممنون تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اعلیٰ درجے کے خوبصورت کوٹھی کے آخری گیٹ پر پہنچ گئے۔ یہ کوٹھی شہر سے باہر ایک پرفضا مقام پر تھی۔ اس کے اطراف کے مناظر گو صاف نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اندازے سے بہت حسین معلوم ہوتے تھے۔ کار پوش میں لگ گئی اور چند حسین لڑکیوں نے ڈاکٹر کو گلدستے پیش کیے۔ ڈاکٹر فیاض کے میزبان انہیں لیے ہوئے ایک خوبصورت کمرے میں پہنچ گئے۔ ایک بج چکا تھا۔ ان لوگوں نے ڈاکٹر سے آرام کرنے کے لیے کہا، پھر انہیں اسی کمرے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک خوبصورت سی ملازمہ ڈاکٹر کے لیے مخصوص کر دی گئی۔ ڈاکٹر فیاض نے لباس تبدیل کیا۔ اب ان کی بے چینی بالکل رفع ہو چکی تھی۔ گرم کمرے کے گرم بستر پر انہیں نیند آئی اور وہ اطمینان سے سو گئے۔ دوسرے دن کافی دن چڑھے جاگے ملازمہ نے ضروری انتظامات کر لیے تھے۔ چنانچہ گرم پانی سے عمدہ غسل کرنے کے بعد وہ تر و تازہ ہو گئے۔ چند ڈاکٹر ان سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے تھے جنہوں نے ان کے ساتھ ناشتہ کیا۔ کچھ اخباری نمائندے بھی موجود تھے جنہوں نے ڈاکٹر کے تاثرات قلم بند کیے اور اس کے بعد افسر مہمان نوازی نے انہیں دن بھر کا پروگرام بتایا۔ اس پروگرام میں چند ثقافتی اداروں کی سیر اور چند ہسپتالوں کا معائنہ شامل تھا۔ کانفرنس کا انعقاد چوتھے دن تھا۔ ڈاکٹر فیاض نے بہترین دن گزارا۔ اب بہت سے لوگوں سے ملے، جدید ترین ہسپتال دیکھے، کچھ دماغی مریضوں کا معائنہ کر کے ان کے معالجوں کو مفید مشورے دیے اور پھر رات کو کچھ ثقافتی پروگرام دیکھنے کے بعد وہ واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ اس گہما گہمی میں ان کا دل لگ گیا اور اب وہ بھرپور دلجمعی سے کانفرنس میں شرکت کی تیاریاں کر رہے تھے۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد وہ آرام کرنے لیٹ گئے اور حسب معمول آرام کی نیند سوئے۔ دوسرے دن کے لیے بھی مقامی لوگوں نے پروگرام ترتیب دیا تھا۔ اس دن بھی وہ غیر ملکی ڈاکٹروں سے ملے جو دوسرے ممالک سے کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے۔ تمام ڈاکٹر ان سے بڑی عقیدت کے ساتھ ملے۔ پھر تیسرا دن بھی دلچسپ مصروفیات میں گزرا۔ چوتھے دن انہیں کانفرنس میں شریک ہونا تھا۔ چنانچہ استاد وہ جلدی واپس آ گئے۔ انہیں اپنے طور پر کچھ تیاریاں کرنا تھی۔ رات کو 11 بجے تک وہ ان تیاریوں میں مصروف رہے اور پھر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ وہ جلد سو جانا چاہتے تھے تاکہ دوسرے دن چاق و چوبند رہیں۔ بستر پر لیٹنے کے بعد انہیں عالیہ یاد آئی۔ عالیہ ان کی اکلوتی بچی تھی جو 6 سال کی عمر میں ماں سے محروم ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر فیاض اس کے باپ ہی نہیں بلکہ اس کے لیے ماں کی حیثیت بھی رکھتے تھے۔ یوں تو عالیہ کے لیے کئی عورتیں ملازم تھیں جو ہر طرح اس کا خیال رکھتی، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر فیاض خود بھی عالیہ کی دیکھ بھال کرتے تاکہ اسے کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ حالانکہ عمر زیادہ نہیں تھی، لیکن ان کے ذہن میں دوسری شادی کا خیال تک نہیں آیا۔ سوتیلی ماں کا وجود عالیہ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس طرح انہوں نے پوری زندگی تج دی اور اب عالیہ 22 سال کی تھی۔ باپ پر جان چھڑکتی اور ان کی شکل دیکھ دیکھ کر جیتی تھی۔ اور جب ڈاکٹر کے لیے عالمی اعزاز تجویز ہوا تو عالیہ خوشی سے پھولی نہیں سمائی۔ اس نے اپنے عزیز دوستوں کی شاندار دعوت کی۔ اس پارٹی میں ڈاکٹر کو بھی شریک کیا۔ پھر اس نے باپ کو خوبصورت تحفہ پیش کیا اور در حقیقت ڈاکٹر فیاض کے لیے بیٹی کا یہ تحفہ اس عالمی اعزاز سے برتر تھا جو انہیں ملنے والا تھا۔ انہوں نے مس عالیہ فیاض کا دلی شکریہ ادا کیا اور یہ محفل کہکہوں پر ختم ہو گئی۔ ڈاکٹر فیاض کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ان کا پروگرام ایک ہفتے کا تھا اور وہ ایک ہفتہ جلد از جلد گزار لینا چاہتے تھے تاکہ اپنی بیٹی سے جا ملے۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے طویل عرصے سے بیٹی سے جدا ہوں اور انہیں یقین تھا کہ عالیہ بھی ایسا ہی محسوس کر رہی ہوگی۔ حالانکہ وہ ایک ماڈرن فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ بے جا پابندیاں انہیں پسند نہیں تھی، لیکن مشرقی انداز کے قائل ضرور تھے۔ شوکت خانہ کو رونق محفل بنانا انہیں پسند نہیں تھا، ورنہ عالیہ کو ساتھ بھی لا سکتے تھے۔ عالیہ بھی ان کے جذبات کا احترام کرتی تھی اور اس نے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ ڈاکٹر فیاض نے گہری سانس لی اور کروٹ بدل کر سونے کی تیاریاں کرنے لگے۔ نہ جانے کب انہیں نیند آ گئی۔ اس وقت رات کا 1 بجے تھا جب کسی کھٹکے سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہمیشہ کچی نیند سوتے تھے۔ چند لمحات تک ان کا ذہن سویا رہا، پھر وہ بیدار ہو گئے۔
کوئی وجہ ضرور تھی جس کی وجہ سے آنکھ کھلی تھی۔ انہوں نے پلٹ کر دروازے کی طرف نگاہ ڈالی اور وجہ سامنے تھی۔ 4 قوی ہیکل آدمی ان کے سامنے موجود تھے۔ سیاہ چوس لباسوں میں ملبوس ان کے چہرے سیاہ نقابوں سے ڈھکے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھوں میں سیاہی رنگ کے پستول تھے جن کی لائنیں ڈاکٹر کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر فیاض کا منہ حیرت سے پھیل گیا۔ اٹھو، ان میں سے ایک آدمی نے سخت لہجے میں کہا اور ڈاکٹر فیاض سوکھ نگل کر رہ گئے۔ تب ایک سیاہپوش نے دوسرے کو اشارہ کیا اور دوسرے سیاہپوش نے ایک چھوٹا سا سائفن ڈاکٹر کے چہرے کے سامنے رکھ دیا۔ سائفن سے ایک پھوار سے نکلی اور ڈاکٹر کی ناک سے ٹکرائی۔ وہ اچھل پڑے تھے لیکن پھر ان کے دماغ میں گنجان لہرائے رقص کرنے لگی اور آہستہ آہستہ ان کا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا۔ اٹھاؤ، دوسرے سیاہپوش نے پھر کہا اور دونوں آدمی نے پستول ہولسٹروں میں ڈال لیے اور پھر انہوں نے اطمینان سے ڈاکٹر کو اٹھایا اور باہر لے چلے۔ پوری کوٹھی سائیں سائیں کر رہی تھی۔ پورٹیکو میں ایک بند وین کھڑی تھی۔ سیاہ پوش ڈاکٹر کو اٹھائے ہوئے وین کے قریب پہنچے۔ پھر وین میں بیٹھے ہوئے 2 آدمی نے انہیں ایک اسٹریچر پر ڈال کر اسٹریچر ہک پر رکھ دیا۔ چاروں سیاہ پوش وین میں آ بیٹھے اور وین سٹارٹ ہو کر چل پڑی۔ تاریک راستوں پر اس کا سفر کافی دیر تک جاری رہا۔ پھر وہ ایک اور کوٹھی میں داخل ہو گئی۔ سفید رنگ کی یہ عمارت خاصی پراسرار لگ رہی تھی۔ وین اس کے پورٹیکو میں رک گئی اور اندر بیٹھے ہوئے لوگ پھرتی سے نیچے آئے اور پھر ڈاکٹر کا اسٹریچر اندر لے جایا گیا۔ کئی راہداریوں سے چاروں طرف انتہائی طاقتور سرچ لائٹیں لگی ہوئی تھیں۔ مختلف ساخت کی سائنسی مشینیں چاروں طرف نصب تھیں۔ ایک گوشے میں ایک اسپیئر ٹیبل کے گرد پڑے ہوئے صوفوں پر کچھ لوگ سفید لباس میں ملبوس بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے کافی کی پیالیاں رکھی تھیں جو اب خالی ہو چکی تھیں۔ آنے والوں کو دیکھ کر وہ کھڑے ہو گئے۔ سیاہپوش کے ساتھیوں نے اسٹریچر ایک جگہ رکھ دیا اور خاموشی سے باہر نکل گئے۔ اب حال میں سفید لباس والوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ سفید لباس والوں میں سے ایک نے حال کا دروازہ بند کر دیا اور ان سب نے چہروں پر آپریشن ماسک پہن لیے۔ اس کے بعد انہوں نے اسٹریچر ٹرالی دھکیلی اور ایک طرف لے جانے لگے۔ حال کے ایک حصے میں پہنچ کر ان میں سے ایک نے دیوار پر لگا ہوا بٹن دبایا اور دیوار میں ایک چوکور دروازہ کھل گیا۔ ٹرالی کو لیے ہوئے وہ دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ دوسری طرف بھی ایک پوشیدہ کمرہ تھا۔ اس کمرے میں چھت پر ایک بہت بڑی سرچ لائٹ لگی ہوئی تھی جس کے نیچے ایک جدید ترین آپریشن ٹیبل موجود تھی۔ آپریشن ٹیبل کے نزدیک 3 نرسیں کھڑی تھیں اور کمرے کے کونے میں سفید رنگ کی میز پر ایک خوفناک گوریلا مردہ یا بے ہوش پڑا تھا۔ ڈاکٹر فیاض کو سرچ لائٹ کے نیچے آپریشن ٹیبل پر منتقل کر دیا گیا اور پھر سرچ لائٹ روشن ہو گئی۔ اس کی تیز روشنی ڈاکٹر کے جسم پر پڑ رہی تھی۔ سب کچھ تیار ہے نرس؟ ایک ڈاکٹر نے پوچھا۔ یس سر، نرس نے جواب دیا۔ کیا خیال ہے ڈاکٹر کوبل؟ پہلے گوریلے کو دیکھیں، یہی ضروری ہے ڈاکٹر، کیونکہ ڈاکٹر کے برین کو نکالنے کے بعد گوریلے کا آپریشن مناسب نہ ہوگا۔ اتنی دیر ڈاکٹر کا برین اسپیس خالی نہیں رہنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ نرس، اس ٹرالی کو یہاں سے ہٹا دو۔ اور تینوں نرسوں نے مل کر ڈاکٹر والی آپریشن ٹیبل دھکیل کر دوسری طرف سرکا دی۔ پھر وہ گوریلے والی میز کو سرچ لائٹ کے نیچے لے آئے۔ تب ڈاکٹر نے دستانے پہنے اور پھر ایک ڈاکٹر نے ایک چوکور باکس اٹھایا اور اس نے ایک پتلی سی ڈوری گوریلے کے سر پر باندھی اور باکس میں لگا ہوا ایک سوئچ آن کر دیا۔ گراریوں کے چلنے کی کڑکڑاہٹ گونج اٹھی اور باکس سے ایک آری نکل آئی۔ اوکے، ڈاکٹر نے کہا۔ پھر اس نے آری گوریلے کے سر پر رکھ دی جسے ایک چھوٹے سٹینڈ پر اوپر اٹھا دیا گیا تھا۔ تیز کڑکڑاہٹ کے ساتھ آری گوریلے کے سر کی ہڈی کاٹنے لگی۔ ڈاکٹر چابک دستی سے اپنا ہاتھ گھما رہا تھا اور چند ساتھ کے اندر اس نے نہایت صفائی سے گوریلے کے سر کا اوپری ہول علیحدہ کر دیا۔ اس کے بعد اس نے آری رکھ دی۔ نرس ایک بڑی ٹرے میں سرجری آلات سجائے کھڑی تھی۔ اس نے ایک بار کینچی اٹھا کر ڈاکٹر کے سامنے کر دی اور ڈاکٹر کینچی لے کر گوریلے کے دماغ کی باریک نسیں کاٹنے لگا۔ نہایت مشکل کام تھا لیکن ہوشیار ڈاکٹر نے گوریلے کی ایک جھلی کاٹ کر اپنا کام مکمل کر لیا۔ پھر اس نے آلات کی مدد سے گوریلے کا مغز اس کے سر سے نکال لیا۔ اسی وقت ایک نرس ایک چھوٹی سی ٹرالی لے کر اس کے قریب پہنچ گئی جس میں ایک تشت رکھا ہوا تھا۔ تشت میں بادامی رنگ کا سیال بھرا ہوا تھا۔ ایک سیال میں گوریلے کے مغز کو رکھ دیا گیا اور ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ اس نے چہرے سے ماسک ہٹا لی اور نرسیں گوریلے کو دھکیل کر دور لے گئی۔ کیا آپ مجھے ایک سگریٹ پینے کی اجازت دیں گے ڈاکٹر کوبل؟ آپریشن کرنے والے ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے دوسرے ڈاکٹر سے پوچھا۔ ضرور ڈاکٹر، دوسرے ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ اس کے ساتھ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آپ لوگ تیاریاں کریں، اس نے چلتے ہوئے دوسرے لوگوں سے کہا۔ پھر وہ دونوں باہر نکل آئے۔ رات خاموش تھی۔ وہ پراسرار تاریکی میں کھڑے ہو کر سگریٹ کے گہرے گہرے کش لیتے رہے۔ دونوں نے ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کی۔ پھر سگریٹ ختم کرنے کے بعد واپس ہال میں چل پڑے اور ہال سے گزر کر اس کمرے میں واپس آ گئے۔ یہاں نرسیں اور دوسرے ڈاکٹر اپنا کام کر چکے تھے۔ ڈاکٹر فیاض کی میز آپریشن لائٹ کے نیچے تھی۔ دوسرے تمام لوازمات بھی تیار تھے۔ ایک مخصوص انجیکشن کے ذریعے ڈاکٹر کو ہوش میں لایا گیا تھا کیونکہ یہ ضروری تھا اور ڈاکٹر ان پر سوالات کی بھرمار کیے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں میز سے کسے ہوئے تھے جن کی وجہ سے وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے ان دونوں کو گردن گھما کر دیکھا اور دونوں ڈاکٹر مسکراتے ہوئے اس کے قریب پہنچ گئے۔ تم لوگ بھی نہیں بتاؤ گے تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟
ڈاکٹر حاس نے متوحش لہجے میں کہا اور ڈاکٹر کوبل مسکراتا ہوا سامنے آ گیا۔ ڈاکٹر فیاض، بلا شبہ تم برین اسپیشلسٹ ہو، بلا شبہ تمہارے کارنامے شاندار ہیں، لیکن ہمارے خیال میں جو عالمی اعزاز تمہیں ملنے والا ہے وہ تمہیں نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ ایشیا ابھی اس قابل نہیں ہوا کہ یورپ پر سبقت لے جائے۔ ہم یہ اعزاز تمہیں نہیں لینے دیں گے، یہ ہماری توہین ہوگی۔ لیکن اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو یہ اعزاز نہیں مانگا۔ تمہارا یہی قصور کیا کم ہے ڈاکٹر کہ تم نے ایک ایشیائی ہوتے ہوئے مغرب پر سبقت لے جانے کی کوشش کی ہے؟ ہم لوگ کسی میدان میں تمہیں آگے نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ تمہاری کم ظرفی ہے ڈاکٹر، میں نے کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا ہے انسانیت کی بھلائی کے لیے کیا ہے۔ ڈاکٹر فیاض نے ہونٹ سکوڑ کر کہا، جو کچھ بھی کہہ لو ڈاکٹر، بہرحال تم مغرب سے یہ اعزاز نہ لے جا سکو گے۔ میں ہر قسم کے اعزاز پر لعنت بھیجتا ہوں، مجھے جانے تو میں اپنے وطن واپس چلا جاؤں گا۔ یہ بھی اب ممکن نہیں ہے ڈاکٹر، کوبل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ ایک دلچسپ تماشا۔ کیسا تماشا؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ بدقسمتی سے وہ تماشا تم نہ دیکھ سکو گے۔ ہاں، وہ خبرات تم تک ضرور پہنچا دی جائیں گی جن میں اس تماشے کی تفصیل ہوگی۔ کیوں ڈاکٹر؟ ہاں، بیچارے ڈاکٹر فیاض کو اس تفصیل سے محروم نہ رکھا جائے۔ اچھا ڈاکٹر، تم سے دوبارہ ملاقات ہوگی، فی الحال رخصت، ڈاکٹر کوبل نے کہا۔ پھر ان دونوں نے چہروں پر ماسک لگا لی۔ کوبل نے ایک نرس کے ہاتھ سے سرنج لی جس میں ایک سیال بھرا ہوا تھا، پھر اس نے سرنج کا سیال ڈاکٹر فیاض کے بازو میں اتاری اور ڈاکٹر کا جسم ساکت ہو گیا۔ اس کا ذہن جاگ رہا تھا لیکن وہ بے حس و حرکت تھا، اس کے حواس تحریک کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ تب دوسرے ڈاکٹر نے آری لی، پھر آری ایک تیز کڑکڑاہٹ کے ساتھ چل پڑی اور ڈاکٹر کی پیشانی سے خون رسنے لگا۔ اس کے سر کی ہڈی کٹتی جا رہی تھی جہاں تک کہ اس کا پورا کاسا سر علیحدہ ہو گیا اور ڈاکٹر اس کی باریک نسیں کاٹنے لگا۔ کام انتہائی ہوشیاری سے جاری تھا، ڈاکٹر کے ہاتھوں کی پھرتی قابل دید تھی۔ پھر اس نے ڈاکٹر فیاض کا قیمتی دماغ نکال لیا اور اسے بھی ایسے ہی سیال میں ڈال دیا جس میں گوریلے کا دماغ پڑا ہوا تھا۔ پھر اس نے نرس کو اشارہ کیا اور نرس وہ ٹرالی لے آئی جس میں گوریلے کا دماغ پڑا تھا۔ ڈاکٹر نے آلات کی مدد سے گوریلے کا دماغ ڈاکٹر کے سر میں رکھ دیا، پھر وہ ایک خاص سیال کی مدد سے ڈاکٹر کے سر کی نسوں کو گوریلے کے دماغ کی نسوں سے جوڑنے لگا۔ انتہائی مشکل اور مہارت کا کام تھا جسے ڈاکٹر پورے اعتماد سے کر رہا تھا۔ تمام لوگ سانس روکے کھڑے تھے یہاں تک کہ آخری نس بھی پیوست ہو گئی۔ پھر ڈاکٹر نے سر کا پیالہ دوبارہ ڈاکٹر فیاض کے سر پر رکھ دیا اور اس دوران نرس ایک ٹرالی دکھیل لائی جس پر ایک عجیب ساخت کی مشین رکھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے کپڑے سے ہاتھ صاف کیے، پھر مشین سے ایک پائپ نکالی، اس نے مشین کا بٹن آن کیا اور پائپ سے ایک غیر محسوس سا دھواں خارج ہونے لگا۔ ڈاکٹر پائپ کے سرے کو ڈاکٹر فیاض کے سر کے جوڑ پر گھمانے لگا اور جوڑ کا خون غیر معمولی طریقے سے خشک ہونے لگا۔ چند لمحات کے بعد ایک خفیف سا نشان بھی نہیں رہا اور ڈاکٹر کے سر کا پیالہ مضبوطی کے ساتھ جڑ چکا تھا۔ ڈاکٹر کوبل پلیز، اس نے ڈاکٹر کوبل سے کہا اور ڈاکٹر نے نرسوں کو اشارہ کیا۔ نرسوں اس ٹرالی کو دھکیل کر لے گئیں اور پھر ڈاکٹر کوبل نے ایک اور مشین میں لگی ہوئی نلکیاں ڈاکٹر فیاض کی نسوں میں پیوست کر دیں۔ نلکیوں کے ذریعے ایک چمکدار سرخ خون ڈاکٹر فیاض کے دماغ میں منتقل ہونے لگا۔ یہ خاص قسم کا خون تھا جو دماغ کو فوری تقویت بخشنے کے لیے تھا اور جسے آپریشن کا احساس بھی چند ساتھ کے لیے فنا ہو جاتا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر ڈاکٹر کوبل پھر اس دوسرے ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا جو صوفے پر آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ کیا آپ تیار ہیں ڈاکٹر؟ ہاں، وقت کم ہے اور کام زیادہ۔ ڈاکٹر مستعدی سے کھڑا ہو گیا۔ اس دوران گوریلے والی ٹرالی آپریشن لائٹ کے نیچے لے آئی گئی اور ڈاکٹر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر فیاض کا دماغ گوریلے کے جسم میں منتقل ہو گیا تھا۔ عظیم الشان عمارت پر بہت سے ممالک کے پرچم لہرا رہے تھے۔ عمارت کے سامنے خوبصورت وردی میں ملبوس بہت سے خصوصی پولیس کے جوان پہرا دے رہے تھے۔ اخباری نمائندوں کی جماعت سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ کانفرنس کے خاتمے کے بعد ڈاکٹروں سے سوالات کریں، البتہ انہیں کانفرنس میں شریک ہونے سے نہیں روکا گیا تھا، چنانچہ پریس گیلری کھچا کچ بھری ہوئی تھی۔ ملک کے ڈاکٹر اپنی سیٹوں پر پہنچ چکے تھے۔ ان کی سیٹوں کے سامنے ان کے ملک کا چھوٹا سا پرچم اور اس ملک کا نام تحریر تھا۔ تقریباً تمام سیٹیں پر تھیں، صرف چند مقامی ڈاکٹر نہیں آئے تھے، لیکن ان کے بارے میں اطلاع ملی تھی کہ وہ کانفرنس چیمبر سے ملحقہ روم میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر فیاض بھی نہیں آئے تھے جو آج کی اس کانفرنس کے ہیرو تھے۔ لوگ بے چینی سے ان کے منتظر تھے۔ پھر مقامی ڈاکٹر بھی کانفرنس ہال میں آ گئے اور ایک میزبان ڈاکٹر نے افتتاحی تقریر شروع کی۔ اس نے کہا، معزز مہمانوں کی آمد پر میں اپنے ملک کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں خاص طور پر ایشیا کے مایہ ناز ڈاکٹر فیاض کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اس سال دماغ کی دنیا میں حیرت انگیز کارنامے انجام دیے ہیں۔ بلا شبہ ہم ان کے ہم پیشہ ہونے کی حیثیت سے ان پر فخر کر سکتے ہیں اور سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ پسماندہ ایشیا میں ایسی عظیم شخصیت نے جنم لیا۔ ہم بھی ایشیائی بھائیوں کی ترقی کے خواہش مند ہیں، ہم انہیں ہر میدان میں آگے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر انسانیت کی بھلائی کے لیے پیدا ہوتا ہے، اس سلسلے میں جو بھی جہاں بھی جو کچھ بھی کرے وہ پوری ڈاکٹر برادری کے لیے کارآمد ہوتا ہے۔ ہم اپنے معزز مہمانوں سے بہت کچھ سیکھنے کے خواہش مند ہیں اور انہیں اس سال کے سب سے بڑے ڈاکٹری اعزاز ملنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
افتتاحی تقریر کے ہاتھ میں پر تالیاں گونج اٹھی، لیکن لوگوں کی نگاہیں ڈاکٹر فیاض کو تلاش کر رہی تھی۔ اس وقت کانفرنس ہال کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر فیاض چند لوگوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ اخباری نمائندوں نے دھڑا دھڑ تصویریں بنانا شروع کر دی تھیں، لیکن ڈاکٹر فیاض کی کوئی تصویر سامنے سے نہیں لی جا سکی۔ وہ ساتھ آنے والوں میں گھرے ہوئے تھے اور اگر نہ گھرے ہوتے تو ان کے چہرے کی وحشت صاف نظر آ جاتی۔ لوگوں میں گھرے ہوئے وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں ان کی سیٹ تھی اور انہیں لانے والے منتشر ہو گئے۔ میں ڈاکٹر فیاض سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مہمانوں کے سامنے اپنے حالات کا اظہار فرمائیں، مقامی ڈاکٹر نے کہا، اور لوگوں کی نگاہیں ڈاکٹر فیاض کی طرف اٹھ گئیں جن کی آنکھیں انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں اور جن کے چہرے سے وحشت عیاں تھی۔ ڈاکٹر فیاض پلیز، میزبان ڈاکٹر نے پھر درخواست کی، لیکن ڈاکٹر فیاض وحشت زدہ نگاہوں سے ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ لوگوں کے چہروں سے حیرت عیاں تھی۔ میزبان بھی حیران نظر آ رہا تھا۔ سب لوگ آپ کے منتظر ہیں ڈاکٹر، میزبان نے کہا۔ ڈاکٹر فیاض کے منہ سے ایک عجیب سی آواز نکلی۔ وہ اچھل کر کھڑے ہو گئے، پھر انہوں نے میزبان کا گریبان پکڑ لیا۔ دوسرے لمحے ایک زوردار جھٹکے سے انہوں نے میزبان ڈاکٹر کی قمیض پھاڑ دی اور تمام لوگ بوکھلا کر کھڑے ہو گئے۔ میزبان ڈاکٹر کی آنکھیں شدید حیرت سے پھیل گئی تھی۔ ڈاکٹر فیاض اپنی سیٹ کے پیچھے سے نکل کر آئے تھے اور وہ مائک کے سامنے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں سے سینہ پیٹ رہے تھے۔ پھر وہ بہنگم انداز میں اچھلنے کودنے لگے اور فوٹوگرافروں نے ان کی تصویریں کھینچنا شروع کر دیں۔ میزبان اور مہمان ڈاکٹر ششدر کھڑے تھے۔ پھر میزبان ڈاکٹر آگے بڑھے اور انہوں نے جھک کر کہا، ڈاکٹر فیاض پلیز، کیا آپ کچھ طبیعت خراب محسوس کر رہے ہیں؟ اور جواب میں ڈاکٹر فیاض نے میزبان کی گردن پکڑ لی اور اسے سر سے اوپر اٹھانے کی کوشش کرنے لگے۔ مہمان چیخ پڑے تھے۔ اس وقت چند سیکیورٹی گارڈز اندر آ کر انہوں نے ڈاکٹر فیاض کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ڈاکٹر فیاض بمشکل ان کے قابو میں آ سکے تھے اور سیکیورٹی گارڈز انہیں ملحقہ روم میں لے گئے۔ ہم معزز مہمانوں سے معذرت خواہیں، نہ جانے ڈاکٹر فیاض کو کیا ہو گیا۔ صبح وہ ٹھیک تھے، ہم نے ان سے فون پر بات چیت کی تھی۔ ہم کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر کی حالت نارمل ہو جائے۔ براہ کرم چند مہمان میرے ساتھ آئیے۔ اور بہت سے لوگ میزبان ڈاکٹر کے ساتھ اندر داخل ہو گئے۔ لوگ اندر ڈاکٹر فیاض کی کیفیت پہلے سے بھی خراب تھی۔ انہوں نے ایک سیکیورٹی گارڈ کو زخمی کر دیا تھا اور ہر ایک کی طرف پھاڑ کھانے کو دوڑ رہے تھے۔ ڈاکٹر حیران کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ تب میزبان ڈاکٹروں میں سے ایک نے کہا، اب کیا کیا جائے؟ ایسی صورت میں تو اعزاز کا اعلان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یقیناً ایک مہمان ڈاکٹر نے تائید کی اور ڈاکٹر کمرے سے نکل آئے۔ اخباری نمائندوں میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ سب حالات جاننے کے لیے بے چین تھے۔ چنانچہ میزبان ڈاکٹر نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ ڈاکٹر فیاض شدید ہوشی کے عالم میں ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ ہم انہیں صحیح پوزیشن میں لانے کی سرتوڑ کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی یہ تقریب منسوخ کر دی گئی۔ اخباری نمائندوں نے بہت سے سوالات کیے، لیکن ان کے جواب میں میزبان ڈاکٹروں نے معذوری کا اظہار کر دیا اور کہا، ہم سخت پریشان ہیں، براہ کرم ہماری پریشانیوں میں اضافہ نہ کریں۔ اس طرح یہ تقریب سنسنی خیز اختتام کو پہنچی۔ دوسرے روز اخبارات کی سرخیوں نے تہلکہ مچا دیا۔ ڈاکٹر فیاض کی سفارت خانے کے ذریعے ان کے ملک کو اس سانحے کی اطلاع دی گئی۔ سب حیران تھے، کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر فیاض کو ہسپتال پہنچا دیا گیا، جہاں مقامی ڈاکٹر ان کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ چند غیر ملکی ڈاکٹروں نے بھی اپنی خدمات پیش کر دی، لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے۔ پھر ڈاکٹر فیاض کے ملک سے ایک خصوصی ٹیم اس سلسلہ کی تحقیقات کرنے پہنچی۔ میزبان ملک نے ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ باہر سے آنے والوں کے لیے بھی بیانات لیے گئے۔ سب نے یہی بتایا کہ ڈاکٹر پچھلی رات کو ٹھیک تھے، نہ جانے ایک دم انہیں کیا ہو گیا۔ بہرحال پوری دنیا کو ایک مایہ ناز ڈاکٹر سے محروم ہو جانا پڑا۔ مہمان رخصت ہونے لگے۔ میزبان ملک نے پیشکش کی تھی کہ وہ ڈاکٹر کے دماغ کا آپریشن کرنا چاہتے ہیں، ممکن ہے کچھ کارآمد نتائج برآمد ہوں۔ اجازت دے دی گئی اور ڈاکٹر فیاض کے دماغ کے 3 آپریشن کیے گئے، لیکن نتیجہ 0 رہا۔ تب میزبان بھی مایوس ہو کر اس واقعے کے پورے 1 ماہ بعد غمزدہ عالیہ فیاض ڈاکٹر کو ایک خصوصی طیارے سے لے کر اپنے وطن واپس آ گئی۔ ڈاکٹر اسے بھی نہیں پہچان سکے تھے۔ وہ انسانوں کی سی ایک بات بھی نہ کرتے۔ عالیہ کو بھی انہوں نے 2 دفعہ نقصان پہنچایا اور اس طرح انہیں کی کوٹھی کے ایک مخصوص حصے میں قید کر دیا گیا۔ عالیہ کی دنیا تاریک ہو گئی۔ شفیق باپ کو کھو بیٹھی تھی، معمولی بات نہیں تھی۔ ملکی طور پر اس سلسلہ میں خاصی تگدو کی گئی اور پھر ڈاکٹر کو ناقابل علاج قرار دے دیا گیا۔ ایک ہی بات سامنے آئی تھی، وہ یہ کہ ڈاکٹر شدید ہوشی کے عالم میں ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں اور اب یہی توقع کی جا سکتی تھی کہ کوئی اور ذہنی جھٹکا اس کے حواس درست کر سکتا ہے۔ دور کہیں پانی گرنے کی پرشور آواز سنائی دے رہی تھی جو ذہن کو ناگوار محسوس ہوتی تھی۔ ڈاکٹر فیاض کی آنکھ کھلی تو ذہن کو عجیب سناٹا محسوس ہوا، لیکن پھر اس سناٹے کو چیرنے والی آواز ان کے کانوں تک پہنچی اور ان کے حواس جاگنے لگے۔ آنکھوں کے سامنے گنجان لہریے رقصاں تھے اور سر چکرا رہا تھا۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لی اور حواس درست کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ جب قدرے حواس بہتر ہوئے تو انہوں نے حالات پر غور کیا اور آہستہ آہستہ انہیں سب کچھ یاد آنے لگا۔ انہیں غاصب یاد آئے جو انہیں اعزاز سے محروم رکھنا چاہتے تھے۔ انہیں وہ آپریشن روم یاد آیا جہاں انہیں اغوا کر کے لایا گیا تھا اور وہ اچھل پڑے۔ کیا وہ ان کے چنگل سے بچ گئے؟
انہوں نے سوچا لیکن کس طرح؟ کون پہنچ گیا تھا وہاں؟ اور اب وہ کہاں ہیں؟ کیا انہی کی قید میں؟ انہوں نے متوحش نگاہوں سے چاروں طرف دیکھا. عجیب سا کمرہ تھا، بالکل کسی پرانے قلعے کی مانند. دیواریں سخت کنکریٹ کی بنی ہوئی تھی. کسی قدر بلندی پر ایک روشن دان تھا جسے دھوپ کا ایک سفید دھبا اندر رینگ آیا. دیواروں پر سیاہ رنگ کی کائی جمی ہوئی تھی. اگر وہ اپنوں میں ہوتے تو اس خطرناک جگہ پر نہ ہوتے. انہوں نے اس کمرے کا دروازہ تلاش کیا اور دروازہ نہیں نظر آیا. پتھر کے ٹکڑوں سے تراشے ہوئے کواڑ تھے جو یقیناً باہر سے بند ہوں گے. انہوں نے گہری سانس لی. یقیناً وہ ان لوگوں کی قید میں تھے، لیکن وہ ان سے کیا چاہتے تھے اس طرح؟ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر گردن کھجائی اور اس وقت انہوں نے اپنی کلائی کو غور سے دیکھا اور ان کے جسم پر چونٹیاں رینگنے لگی. ان کی کلائی پر لمبے لمبے بال تھے. تب انہیں ایک ناگوار سی بو محسوس ہوئی اور یہ بو انہی کے نتنوں سے آ رہی تھی. انہوں نے وحشت زدہ نگاہوں سے اپنے جسم کو دیکھا اور ان کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی. یہ ان کا جسم تو نہ تھا، یہ تو کسی گوریلے کا جسم تھا. تو یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ وہ وحشت بھری آواز میں چیخے، لیکن ان کے حلق سے ایک بھیانک چنگار نکل کر رہ گئی. یہ ان کی آواز نہیں تھی. آہ ظالموں، یہ تم نے کیا کیا؟ مجھے اعزاز کی ضرورت نہیں تھی. میں تو صرف اپنے ملک کی سربلندی کے لیے یہاں آ گیا تھا، ورنہ مجھے تو میری چھوٹی سی دنیا ہی پسند تھی. یہ اعزاز دیا ہے تم نے انسانیت کی بھلائی کرنے کا، یہ اعزاز، یہ صلہ دیا ہے تم نے. ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. انہیں سفید فام ڈاکٹر کے الفاظ یاد آ گئے جو نہیں چاہتا تھا کہ یہ اعزاز انہیں ملے. وہ بلک بلک کر روتے رہے. ان کا سینہ شدت غم سے پھٹا جا رہا تھا. انہیں عالیہ یاد آ رہی تھی جو ان کی منتظر ہوگی. عالیہ، ان کی اکلوتی بچی. کیا حال ہوگا اس کا جب وہ اس سے نہیں ملے ہوں گے؟ انہیں وہ کیفیت یاد آئی جب وہ اپنے ملک سے روانہ ہو رہے تھے. ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سفر کریں، لیکن وہ اپنے ملک کے لیے اعزاز لینے جا رہے تھے. اس موقع پر وہ کسی تو اہم کمزوری کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کا دل کہہ رہا تھا یہ عالیہ سے آخری ملاقات ہے. یہ سفر ان کے لیے منحوس ہے. کاش دل کی بات ہی مان لی جاتی. وہ ایک دیوار کے سہارے بیٹھے روتے رہے اور نہ جانے کتنا وقت گزر گیا. پھر اچانک انہیں بائیں سمت ایک چوکور کھڑکی کھلتی نظر آئی اور وہ چونک پڑے. کھڑکی سے ایک بڑی ٹرے اندر آ گئی جس پر کھانے کا سامان سجا ہوا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ اٹھے. ان کا دل کچھ کھانے کو نہیں جا رہا تھا. کیسے غم کی بات تھی ایک ذہین ترین انسان اور جانور کے جسم میں. وہ جس نے انسانیت کی بھلائی کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی اور انسانوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا. کھانے کی ٹرے کئی گھنٹے رکھی رہی، پھر ہٹا لی گئی. پورے 2 دن تک انہوں نے کچھ نہیں کھایا. ان کا ذہن ناکارہ ہوتا جا رہا تھا. وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہے. بھوک پیاس نے ان کے قوی مزمل کر دیے تھے. اب وہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے. کھانے کی ٹرے ایک مخصوص وقت پر اسی خانے میں رکھی نظر آتی اور پھر چند گھنٹوں کے بعد ہٹا لی جاتی. آج تیسرا دن تھا. ڈاکٹر فیاض کی حالت بہت خراب تھی. وہ سکتے کے عالم میں تھے اور موت کا انتظار کر رہے تھے. آنکھوں کے سامنے عالیہ کی سوگوار صورت تھی. اس کے سفید ہاتھ الوداعی انداز میں ہلتے نظر آ رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. دفاتن پتھروں کی جڑی ہوئی سلین اپنی جگہ سے کھسکنے لگی. یہ دروازہ تھا جو کھل رہا تھا، لیکن فیاض اپنی جگہ سے بھی نہ ہل سکے. وہ خاموشی سے پڑے ہوئے کھلتے ہوئے دروازے کو دیکھ رہے تھے. پھر دروازہ پوری طرح سے کھل گیا اور 4 آدمی اندر آئے. ان سب کے ہاتھوں میں اسٹین گنیں تھی. وہ چاروں اسٹین گنیں ان کی طرف تان کر کھڑے ہو گئے. تب 3 آدمی اور اندر آئے گئے. ان کے جسموں پر اعلیٰ تراش کے سوٹ تھے. ڈاکٹر فیاض ان میں سے ایک کو پہچان گئے. یہ ڈاکٹر کوبل تھا جس نے ان کے آپریشن میں حصہ لیا تھا. وہ تینوں ڈاکٹر فیاض کو دیکھتے رہے. ڈاکٹر فیاض خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے. ہم آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر فیاض، کوبل کے ساتھی ڈاکٹر نے کہا. آپ بول تو نہیں سکتے، لیکن میرا خیال ہے لکھ تو بھی سکتے ہوں گے. اگر پسند کریں تو لکھ کر گفتگو کریں. اس نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا اور اس نے ایک پیڈ اور قلم ڈاکٹر فیاض کے سامنے رکھ دیا. ڈاکٹر فیاض اپنے بھدے ہاتھ میں بمشکل قلم پکڑا اور پھر پیڈ پر ٹیڑھے میڑھے الفاظ میں لکھا. اب کیا گفتگو کرنا چاہتے ہو؟ کوبل نے یہ تحریر پڑھی اور بولا. آپ نے حالات کا بخوبی اندازہ لگا لیا ہوگا ڈاکٹر فیاض. اب آپ ہمارے قبضے میں ہیں. آپ کی دیوانگی کی تحقیقات ہو رہی ہیں، لیکن ہمارا پروگرام مکمل ہے. اس میں کوئی جھول نہیں. کوئی ہمارے اوپر شبہ نہیں کر سکتا. پھر ایک نہ ایک دن یہ معاملہ دب جائے گا. لوگ آپ کو بھول جائیں گے. اس وقت ہم آپ سے ایک سمجھوتا کر سکتے ہیں. ڈاکٹر فیاض نے سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا اور ڈاکٹر مسکراتے ہوئے بولا. ہم آپ کا ایک اور آپریشن کریں گے اور آپ کا ذہن ایک ایسے انسان کے ذہن سے بدل دیں گے جو ہمارا اپنا آدمی ہوگا. اس کے بعد آپ سے کام لیں گے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ ہمارے وفادار ہوں گے، اور اگر آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تو آپ کی لڑکی بھی آپ سے ملا دیا جائے گا، ورنہ دوسری صورت میں ہم آپ کو ہر وہ تکلیف پہنچائیں گے جو پہنچا سکتے ہیں. اگر آپ ہم سے تعاون کریں گے تو ہم آپ کی لڑکی کو زندگی دی جا سکتی ہے. میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا ہے؟ ڈاکٹر فیاض نے لکھا. اس کی وجہ آپ کو بتائی جا چکی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ آپ مغربی ڈاکٹروں پر سبقت لے جائیں.
تب مجھے میرا جسم واپس کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی بیٹی کو لے کر گمنامی کی زندگی میں چلا جاؤں گا اور پھر کبھی انسانیت کی بھلائی کے لیے کوئی اقدام نہیں کروں گا۔ ڈاکٹر نے لکھا، یہ اب ممکن نہیں ڈاکٹر، جو ہم کہہ رہے ہیں وہی کیا جائے۔ اگر آپ نے اس کے خلاف کیا تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم خاموشی سے اس ویرانے میں مر جائیں گے اور ہم آپ کی لاش نہایت احترام سے دفن کر دیں گے اور سب کچھ بھول جائیں گے۔ ڈاکٹر فیاض سوچنے لگے، بے شک وہ مکار دشمن کے جنگل میں پھنسے ہوئے تھے، انہوں نے آج تک کسی انسان کو دکھ نہیں پہنچایا تھا، وہ ہمیشہ انسانیت کی بھلائی کے لیے سرگرداں رہے، لیکن انہیں احساس ہو رہا تھا کہ وہ دنیا سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ اس دور کے لوگ ظالم ہیں، سفاک ہیں، انہیں صرف خود سے غرض ہے، وہ اپنے وقار کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ تو پھر اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے کیوں نہ ان جیسا بنا جائے، مکاری کے جواب میں مکاری سے کیوں نہ کام لیا جائے، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مکاری سے کام لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے قلم لے کر لکھا، مجھے سوچنے کی مہلت دو، ضرور، میرا خیال ہے آپ عقل مند انسان ہیں اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے، ہم اب آپ کے جواب کا انتظار کریں گے جو آپ کے لیے عرصہ کا تعین آپ کی مرضی پر ہے۔ یہ پیڈ اور قلم آپ کے پاس موجود ہے، آپ ہمیں جب چاہیں جواب لکھ دیں، اور ہاں، زندہ رہنے کے لیے خوراک ضروری ہے، آپ کو آپ کی پسند کی خوراک مہیا کی جائے گی۔ ڈاکٹر فیاض خاموش رہے اور وہ لوگ مسکراتے ہوئے باہر نکل گئے۔ دروازہ بند ہو گیا اور ڈاکٹر فیاض اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ وہ کچھ فیصلے کر چکے تھے، اب ہوشیاری سے ان فیصلوں پر عمل کرنا چاہتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد لذیذ کھانوں کی ٹرے پھر اس کھانے کے اندر آ گئی، انہوں نے ٹرے اٹھائی اور کھانے میں مصروف ہو گئے۔ 3 دن کے بعد کھانا ملا تھا، پانی کی بوتل سے پانی پینے کے بعد وہ آرام کرنے لیٹ گئے، جسم بے جان ہو گیا تھا، کئی گھنٹے تک وہ خاموش پڑے رہے، پھر جب چائے کی ٹرے آئی تبھی وہ اٹھے تھے۔ اس دن کے بعد وہ باقاعدگی سے روزمرہ کی مصروفیات میں مصروف ہو گئے، کسی خاص چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ پرچہ لکھ کر ٹرے میں رکھ دیتے اور ان کی ضروریات پوری ہو جاتی۔ چالاک دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے اس سے زیادہ چالاکی کرنا ہوتی ہے، جلد بازی ہمیشہ کام بگاڑ دیتی ہے۔ ڈاکٹر فیاض کو ان باتوں کا پورا احساس تھا، چنانچہ وہ خاموشی سے وقت کے منتظر تھے اور ان لوگوں کو اپنے بے قرار ہونے کا یقین نہیں دلانا چاہتے تھے۔ حالانکہ عالیہ سے دور ان کا ہر لمحہ اذیت سے گزر رہا تھا، لیکن وہ دل پر جبر کیے ہوئے تھے۔ اور پھر تقریباً 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا اور وہ دنوں کا صحیح حساب نہیں رکھ سکے تھے، اور پھر انہوں نے اپنی اسکیم پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا۔ ایک دوپہر کھانا آیا تو انہوں نے ٹرے نہیں اٹھائی اور خاموش پڑے رہے۔ ٹرے واپس لے جانے والے نے جب ٹرے اسی جگہ بھری ہوئی پائی تو وہ حیران رہ گیا۔ پہلے کی بات دوسری تھی، لیکن اب تو ڈاکٹر باقاعدگی سے کھانا لیتے تھے۔ اس نے ٹرے ہٹائی اور کھانے سے اندر جھانکنے لگا۔ ڈاکٹر فرش پر اوندھے سیدھے پڑے تھے، ٹرے لے کر جانے والا کھانا بند کرنا بھی بھول گیا، اور پھر کئی آدمی کھانے سے اندر جھانکنے لگے۔ پھر ایک آواز سنائی دی، ڈاکٹر فیاض، کیا بات ہے، آپ خیریت سے تو ہیں؟ لیکن ڈاکٹر فیاض نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے پڑے رہے۔ تب کھانا بند ہو گیا اور وہ سب کھانے کے سامنے سے ہٹ گئے۔ پھر طویل عرصہ میں دوسری بار دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور 4 آدمی اندر آ گئے۔ ڈاکٹر فیاض کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے سانس روک لی تھی اور ان کے جسم میں ہلکی سی جنبش بھی نہیں تھی۔ اس وقت کامیاب اداکاری ہی کام آ سکتی تھی۔ کھلی ہوئی آنکھوں سے انہوں نے دیکھ لیا کہ ان میں سے ایک کے پاس ٹین گن موجود ہے، اسے اس نے سیدھا کر رکھا ہے، لیکن پھر ڈاکٹر کی حالت دیکھ کر وہ چونک پڑے۔ ارے یہ کیا ہوا؟ ان میں سے ایک نے کہا۔ کیا ہوا؟ دوسرے نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا، یہ تو مر گیا، مگر کیسے؟ کیا معلوم؟ پہلے نے کہا۔ پھر وہ چاروں تیزی سے ڈاکٹر کے قریب پہنچ کر جھک گئے۔ ڈاکٹر اب بھی بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے، وہ صرف اسٹین گن والے کا جائزہ لے رہے تھے اور اندازہ لگا رہے تھے کہ کس پوزیشن میں آنے سے اسٹین گن پر قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلا ہی حملہ کامیاب ہونا چاہیے ورنہ کھیل بگڑ جائے گا۔ بالکل زندگی نہیں ہے، مگر یہ تو بہت برا ہوا، ہم سے جواب طلب کیا جائے گا، اس نے سراسیمہ لہجے میں کہا، اور اسی وقت ڈاکٹر کو موقع مل گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اٹھے اور دوسرے لمحے انہوں نے پوری قوت سے اسٹین گن والے کی ناک پر ہاتھ مارا۔ دوسرا ہاتھ اسٹین گن کو گرفت میں لے چکا تھا۔ ڈاکٹر فیاض کے جسم میں گوریلے کی پوری توانائی موجود تھی۔ ہاتھ کھانے والے کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہ عجیب سی آوازیں حلق سے نکالتا ہوا زمین پر لوٹنے لگا۔ دوسرے لوگ بھون چکے رہ گئے، لیکن اتنی دیر میں ڈاکٹر فیاض اسٹین گن لے کر کھڑے ہو گئے تھے، اور پھر اسٹین گن کی گراہٹ کے ساتھ ہی سامنے موجود تینوں آدمیوں کی دلدوز چیخیں ابھری اور وہ زمین پر تڑپنے لگے۔ زخمی نے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اسٹین گن کی گولیاں اسے بھی چاٹ گئیں۔ دوسرے لمحے ڈاکٹر فیاض دروازے کی طرف بڑھے، انہیں خدشہ تھا کہ باہر اور لوگ بھی موجود نہ ہوں اور دروازہ بند ہو جائے، لیکن باہر خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہاں ان چاروں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ اس طرف سے مطمئن ہو کر ڈاکٹر فیاض نے اس عمارت کا جائزہ لیا اور پھر اس کے ایک ایک کمرے کی تلاشی لینے لگے۔ کھانے پینے کا سامان، ہتھیار، فرسٹ ایڈ کا سامان اور دوسری ایسی ہی چیزیں وہاں موجود تھیں۔ ایک وائرلیس سیٹ بھی نظر آیا، لیکن ان میں کوئی چیز ڈاکٹر کے کام کی نہیں تھی۔ پھر وہ عمارت کے باہری حصے میں نکل آئے اور انہوں نے پورے ماحول کا جائزہ لیا۔ ایک طویل عرصے کے بعد کھلی ہوا ملی تھی۔ ڈاکٹر فیاض گہری گہری سانسیں لینے لگے۔ عمارت ایک بلند عماری پر واقع تھی
نیچے تک کچی سڑک گئی تھی اور اس کے بعد ذیلی سڑک اور ایک اور چوڑی سڑک سے جا ملی تھی۔ عمارت کی کمپاؤنڈ میں ایک چھوٹا ٹرک کھڑا تھا۔ انہوں نے اسٹین گن اور اس کا ایمونیشن، ایک فرسٹ ایڈ باکس اٹھایا اور باہر آئے۔ یہ تمام چیزیں انہوں نے ٹرک پر رکھی اور پھر اسٹیئرنگ پر جا بیٹھے۔ انہیں خوف تھا کہ اوریلی کی ڈسر میں وہ کہیں ٹرک ڈرائیو نہ کر سکیں، لیکن ٹرک سٹارٹ کر کے آگے بڑھنے میں انہیں کوئی دقت نہ ہوئی اور انہوں نے سکون کی سانس لی۔ انہیں اپنی محدود پوزیشن کا احساس تھا۔ انسانی شکل میں ہوتے تو کہیں چھپنے کی آسانی ہوتی، لیکن موجودہ شکل ان کے لیے پریشان کن تھی۔ تاہم اس اذیت ناک قید سے نجات مل جانے پر وہ خوش تھے۔ اب حالات جو بھی شکل اختیار کر جائیں، ٹرک پہاڑی رہلان سے نیچے اترنے لگا اور پھر وہ ذیلی سڑک پر پہنچ گئے۔ ذیلی سڑک پر ٹرک دوڑاتے ہوئے وہ سوچ رہے تھے کہ وہ اب کس طرف جائیں، شہر کا رخ کریں، جنگلوں میں روپوش ہونے کی کوشش کریں۔ ایسی شکل میں تو کسی انسان کے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے۔ انسان انہیں دیکھ کر ہی دہشت زدہ ہو جاتے، وہ کس کی ہمدردی حاصل کریں۔ ٹرک نے ذیلی سڑک طے کر لی، پھر وہ بڑی سڑک پر مڑے ہی تھے کہ انہیں فائرنگ کی آوازیں سنائی دی اور وہ چونک پڑے۔ دوسرے لمحے انہوں نے ٹرک کو نیچے اتار لیا اور اسٹین گن لے کر خاموشی سے نیچے اتر گئے۔ آرماک کا قصور صرف یہ تھا کہ اس کا رنگ کالا تھا، ہاتھوں حال بھدے تھے، لیکن اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ وہ خود تو اس رنگ کا ذمہ دار نہیں تھا، لیکن سفید فام اس سے نفرت کرتے تھے، بے پناہ نفرت۔ اسے بچپن سے ہی حقارت ملی تھی۔ اس کی نسل کے دوسرے لوگوں نے اس حقارت کو تقدیر سمجھ لیا تھا، لیکن آرماک نے یہ حقارت قبول نہیں کی۔ اسے یاد تھا کہ اس نے ایک سفید فام خاندان میں آنکھ کھولی۔ اس کا باپ اس سفید خاندان کے قدنہ ملازم تھا۔ ماں اور باپ دن رات اپنے آقاؤں کی خدمت کرتے، لیکن اس خدمت کے بدلے میں انہیں ہمیشہ نفرت ملی۔ یہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہی بات تھی کہ ایک شام سفید فام آقا اس کے باپ سے سخت ناراض ہو گیا۔ اسے چمڑے کے ہنٹر مار مار کر اس کے باپ کو زخمی کر دیا اور اس کا باپ ہسپتال جا کر چل بسا۔ لیکن اس کے باوجود اس کی ماں اسے لیے ہوئے اسی خاندان کی خدمت کرتی رہی۔ بلاخر ایک رات سردی سے ٹھٹر کر مر گئی۔ تب سفید خاندان جس ننھے بچے کو گھر سے نکال دیا، وہ ان کے لیے بیکار تھا اور ننھے آرماک نے سیاہ فاموں کے یتیم خانے میں پرورش پائی۔ لیکن اس کے دل میں سفید نسل سے نفرت پروان چڑھ رہی تھی۔ اس نے ان تمام حالات کو تقدیر نہیں سمجھ لیا تھا اور یہ نفرت پرورش پاتی رہی۔ وہ یتیم خانے میں جوان ہو رہا تھا، ایک مجہول اور حسرت زدہ ماحول میں، لیکن نفرت کے پودے جڑ پکڑتے جا رہے تھے۔ یتیم خانے کے دوسرے سیاہ نوجوان چند ہی روز میں اسے اپنا لیڈر ماننے لگے اور رات کی تاریکیوں میں وہ انہیں نفرت کا سبق دیتا رہا۔ اس نے اپنے اجداد پر مظالم کی ایک ایک تفصیل انہیں سنائی اور ان میں ہر نوجوان قہر بن گیا۔ اور پھر بظاہر حسرت زدہ یتیم خانے کے اندر ایک عظیم تحریک ابھری۔ اس کا نام بلیک بیگ تھا۔ یہ تنظیم دہشت پسند تھی اور اس کا مقصد صرف سیاہ فاموں کے حقوق کی حفاظت تھی۔ بلیک بیگ کے پاؤں مضبوط ہوتے گئے اور پہلی بار ایک بارونق بازار میں 8 سفید فاموں کو کتے کی طرح مار دیا گیا، جنہوں نے ایک سیاہ فام سیلز گرل کو قتل کر دیا تھا۔ سیاہ فام سیلز گرل نوجوان تھے، اس کا جسم بے حد حسین تھا۔ 8 نوجوانوں کا ایک گروہ جنرل اسٹور میں داخل ہو کر اسے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ سیلز گرل نے ان میں سے ایک نوجوان کو ایک تھپڑ مار دیا تو دوسرے نوجوان نے پستول نکال کر اسے گولی مار دی۔ پولیس آ گئی۔ سفید فام نوجوانوں سے صرف بیان لے کر انہیں چھوڑ دیا گیا، لیکن ابھی سیلز گرل کی لاش بھی نہ اٹھی تھی کہ سیاہ رنگ کی ایک وین بازار میں رکی اور ان 8 نوجوانوں کو بھون کر رکھ دیا گیا۔ وین سے بلیک بیگ کا نعرہ لگایا گیا اور پھر وہ ہوا ہو گئی۔ بات معمولی نہیں تھی، بڑے پیمانے پر فسادات شروع ہو گئے، کالوں کی بستیوں پر حملے ہوئے، بے شمار لوگ قتل کر دیے گئے، لیکن اس بار سفید فاموں کو انتہائی تلخ تجربات ہوئے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان فسادات کا ایسا سخت رد عمل ہوگا۔ بلیک بیگ نے پورے شہر میں تباہی مچا دی، بڑی بڑی عمارتوں کو آگ لگا دی گئی، بہت سے ہوٹلوں میں بم کے دھماکے کیے گئے، بے شمار سفید فاموں کو برسر عام گولی سے اڑا دیا گیا، یہاں تک کہ حکومت کو فوجی امداد طلب کرنا پڑی، تب کہیں جا کر فسادات رکے۔ سیاہ فام لیڈروں سے گفتگو ہوئی، تحقیقات ہوئی، لیکن جو لوگ سامنے تھے بے قصور ثابت ہوئے اور پھر شہر کی دیواروں پر بڑے بڑے پوسٹر نظر آئے جن میں مطالبہ کیا گیا کہ ملک میں موجود ایک سیاہ فام کے حقوق کی حفاظت کی جائے اور ان کی بہبود کے پروگرام بنائے جائیں اور انہیں بھی معزز شہری تسلیم کیا جائے، ورنہ بلیک بیگ پورے ملک میں تباہی مچا دے گی۔ کانفرنسیں ہوئی، تشویش کا اظہار کیا گیا، نفرت کے بل پاس ہوئے، لیکن بات سفید فاموں کی سوچ سے کہیں آگے تھی۔ بلیک بیگ کی تلاش کی ہر کوشش ناکام ہو رہی۔ اس کے سرغنہ کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکا، یہ نہ معلوم ہو سکا کہ پودا کہاں سے ابھرا ہے۔ بلیک بیگ نے ایک ہفتے کا نوٹس دیا تھا جس میں مطالبہ کیا گیا کہ ایک سیاہ فام کے حقوق کی فہرست جاری کی جائے۔ ان حقوق کی تفصیل بھی درج تھی اور یہ ایسے مطالبے تھے جو ناقابل عمل تھے، چنانچہ انہیں مسترد کر دیا گیا اور ایک ہفتہ پورا ہوتے ہی قیامت آ گئی۔ ایئرپورٹ بموں سے اڑا دیا گیا، سرکاری عمارتوں پر خوفناک حملے ہوئے، بڑی بھیانک صورتحال پیدا ہو گئی تھی اور مجبوراً حکومت کو چند اعلانات کرنے پڑے۔
سیاہ فاموں کی بستیوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی گئی، ان پر ظلم نہ کرنے کے وعدے ہوئے اور ان پر بادل ناواسطہ عمل ہوا۔ سفید فاموں کے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے، لیکن وہ اس چوٹ کو بھول نہیں سکتے تھے۔ اس تنظیم کی جڑوں کی تلاش جاری رکھی گئی۔ خفیہ طور پر ایک محکمہ ترتیب دیا گیا جس کے ممبرز انتھک محنت سے اس تنظیم کے ہیڈ کوارٹر کو تلاش کرنے لگے، لیکن ان کے لیے سخت مشکلات درپیش آئیں۔ اب سیاہ فاموں پر ہاتھ ڈالنا اس قدر آسان نہ تھا جب تک ان کے بارے میں مکمل یقین نہ ہو سکے۔ یقین ہونے کی صورت میں بھی وہ خفیہ طور پر اسے گرفتار کر کے ہلاک کر دیتے تھے اور اس کی لاش اس طرح غائب کرتے کہ اس کا نام و نشان نہ رہے۔ آرماک اب یتیم خانے سے بہت دور تھا۔ سیاہ فاموں کی تنظیم بلیک بیگ کا ہیڈ کوارٹر اب یتیم خانے کے نیچے تعمیر ہونے والی خفیہ عمارت میں تھا، لیکن اس کے سرگرم ممبر اس سے الگ ہی رہتے۔ انتہائی خاص موقع پر ہی وہ سب لوگ وہاں جمع ہوتے۔ آرماک اپنی کارروائیوں میں مصروف تھا کہ ایک دوپہر اسپیشل محکمے والوں کی نگاہوں میں آ گیا۔ ہرچند وہ اس کی حقیقت سے واقف نہیں تھے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ تنظیم کا سربراہ ہے، انہیں بس اس پر شبہ ہو گیا تھا، چنانچہ انہوں نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ آرماک کی فوٹو چلی اور ان کی جیپ بھی ان کے پیچھے لگ گئی، جس کا احساس آرماک کو بہت جلد ہو گیا۔ وہ خفیہ محکمے کی کاوشوں سے غافل نہیں تھا، ان کے طریقہ کار کے بھی اندازہ لگا چکا تھا، اس لیے اس نے ان کے نرہے سے نکل جانا ہی مناسب سمجھا۔ اس کی کار کی رفتار تیز ہو گئی کیونکہ اس وقت وہ اپنے ہمدردوں سے بہت دور تھا، ان سے رابطہ قائم کرنا بھی ناممکن تھا، چنانچہ نکل جانے ہی میں عافیت تھی۔ بھری بڑی سڑکوں پر تعاقب آسان تھا اور نکل جانے میں دشواری تھی، اس لیے ایک چوراہے سے اس نے رخ بدل لیا اور ایک سڑک پر لگ گیا جو سنسان سے شہر سے باہر جاتی تھی، جہاں وہ اپنی بہترین ڈرائیونگ کا مظاہرہ کر سکتا تھا۔ ان لوگوں سے بھیڑنا مناسب نہیں تھا کیونکہ ان کی تعداد زیادہ تھی اور اس وقت اس کے ساتھی اس کی مدد کو نہیں آ سکتے تھے۔ سنسان سڑک پر آتے ہی اس نے کار کی رفتار بڑھا دی، لیکن جہاں اس سنسان سڑک سے اسے فائدہ ہوا تھا وہاں اس کے دشمنوں کو بھی ہاتھ ہوا فائدہ ہوا تھا۔ یہاں انہیں چیک کرنے والا کوئی نہیں تھا اور بہت جلد آرماک کو بھی احساس ہو گیا کہ اس نے سنسان سڑک پر آنے کا فیصلہ کیا تھا، غلط فیصلہ کیا تھا۔ بھرے پورے بازار میں وہ کم از کم اس پر گولیاں نہیں چلا سکتے تھے، رہا تیز ڈرائیونگ کر کے نکل جانے کا سوال تو جیپ والے بھی شاندار ڈرائیو ہو سکتے تھے اور اس کا اندازہ اسے جلد ہو گیا۔ جیپ بھی برق رفتاری سے آ رہی تھی اور فاصلہ بتدریج کم ہوتا جا رہا تھا۔ جیپ بھی شاید ہاتھ قسم کی تھی۔ پھر جیپ والوں نے پہلا فائر کیا اور آرماک کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آج شاید ستارے ہی گردش میں ہیں ورنہ غلط فیصلہ نہ ہوتا۔ بہرحال وہ انتہائی جدوجہد کرنا چاہتا تھا، اگر موت ہی مقدر ہے تو یہی صحیح۔ اسے خوشی تھی کہ اس کا مشن جڑ پکڑ چکا ہے اور اب اس کی موت کے بعد ہی سیاہ فاموں کی وہ کیفیت نہیں ہو سکتی جو تھی۔ اب اس جیسے درجنوں لیڈر ہو سکتے تھے، کالے جاگ اٹھے تھے اور انہوں نے اپنی طاقت کا لوہا منوا لیا تھا۔ آرماک اب کارکوس انداز میں دوڑا رہا تھا کہ جیپ سے کیے گئے فائروں کے نشانے غلط ہو جائیں۔ ابھی تک وہ اس میں کامیاب تھا، جیپ سے اب لگاتار فائر ہونے لگے تھے لیکن ایک بھی گولی کارآمد نہیں ہوئی۔ البتہ اس سے آرماک کو یہ نقصان پہنچا کہ اسے کار لہرانے کے لیے رفتار سست کرنی پڑتی تھی، جبکہ جیپ بدستور اسی رفتار سے چلی آ رہی تھی اور فورڈ سے اس کا فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ اور پھر جب جیپ اور کار کا فاصلہ کم ہو گیا تو آرماک نے فائرنگ کے خطرے کو نظر انداز کر دیا۔ اس نے کار کو سیدھا دوڑایا، ایکسیلیٹر پر اس کے پاؤں کا دباؤ آخری حد تک ہو گیا اور فورڈ بندوق سے نکلی ہوئی گولی کی طرح آگے بڑھ گئی۔ جیپ کافی پیچھے رہ گئی اور اب جیپ والوں کو بھی نئے سرے سے تگ و دو کرنا پڑی۔ فاصلہ اچانک حد سے زیادہ ہو گیا تھا، اب فائرنگ بھی بیکار تھی کیونکہ کار گولیوں کی پہنچ سے دور ہو چکی تھی۔ چنانچہ جیپ کی رفتار بھی تیز ہونے لگی، وہ طوفانی انداز میں آگے بڑھ رہی تھی اور انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ شہر سے کتنی دور نکل آئے ہیں، بس اندھادھند دوڑ ہی رہی تھی اور پھر یہ آنکھ مچولی کا کھیل کافی طویل ہو گیا۔ کار کئی موڑوں پر گھوم کر کافی دور نکل گئی۔ دفعتاً کار کے انجن سے چیخیں بلند ہونے لگی اور آرماک کی نگاہیں پیٹرول میٹر پر جا پڑیں۔ پیٹرول کی مقدار بتانے والی سوئی زیرو پر لرز رہی تھی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی، اب کچھ کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، اونچی نیچی پہاڑیاں چاروں طرف بکھری ہوئی تھی۔ کار اب جھٹکے کھانے لگی اور جیپ بالکل قریب آتی جا رہی تھی اور اب اس سے دوبارہ فائرنگ ہونے لگی۔ فورڈ کی چیخیں ناقابل برداشت ہونے لگیں۔ آرماک نے اسے آخری حد تک دوڑایا اور ایک بار پھر جیپ سے دور ہونے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ انجن بند ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی آرماک نے کار کا دروازہ کھول دیا۔ پھر جو ہی کار رکی وہ نیچے کود گیا، لیکن اس کے دشمن غافل نہیں تھی۔ بیک وقت بہت سی گولیاں چلی اور آرماک سڑک کے نشیب میں اترنے کی کوشش کرنے لگا۔ فائرنگ پھر ہوئی اور اس بار وہ کامیاب ہو گئی۔ یوں بھی جیپ آرماک کے قریب پہنچ چکی تھی۔ آرماک کی داہنی ران میں انگارے اتر گئی، وہ اوندھے منہ گرا اور جیپ اس کے سر پر پہنچ گئی۔ اس وقت اگر اس کے دشمن چاہتے تو اسے جیپ سے کچل بھی سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا۔ جیپ اس کے قریب آ کر رک گئی۔ اس میں بیٹھے ہوئے چاروں آدمی بھی چھلانگ لگا کر نیچے آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں پستول تھے، انہوں نے آرماک کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آرماک کی ران سے خون کا فوارہ بلند ہو رہا تھا۔ اس نے چاروں طرف کھڑے ہونہار وحشیوں کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک طرف کھڑے ہوئے آدمی نے بوٹ کی ٹھوکر اس کے منہ پر رسید کی اور اس کی مسکراہٹ خون میں ڈوب گئی۔ کھڑے ہو جاؤ، اس نے دوسری ٹھوکر آرماک کی داہنی پنڈلی پر رسید کرتے ہوئے کہا۔ مشکل ہے، آرماک نے خون تھوکتے ہوئے کہا۔
اس کی آنکھوں میں اب سکون تھا۔ بلیک بیگ کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے؟ میں جانتا تھا آج کل تم لوگوں کے ذہنوں پر بلیک بیگ کا بھوت سوار ہے، آرماک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جواب دو ورنہ زبان کاٹ ڈالوں گا۔ میں جانتا ہوں دوستو، تم مجھے زندہ نہیں چھوڑو گے۔ اگر میں کچھ نہ بتا سکا تب بھی نہیں، کیونکہ تم خوفزدہ ہو۔ تم جانتے ہو کہ اگر تمہارے اس سلوک کی اطلاع ہماری تنظیم کو مل جائے تو وہ تم سے انتقام لے گی۔ ہوشیار ہو۔ بہرحال تم تسلیم کرتے ہو کہ تمہارا تعلق بلیک بیگ سے ہے۔ اس مقدس تنظیم سے تعلق ہمارے لیے عبادت ہے، تب پھر اپنی عبادت گاہ کا پتہ بتا دو۔ سفید فام نے اس کی پیشانی پر گھونسا رسید کرتے ہوئے کہا اور آرماک پھر گر پڑا۔ ہر صاحب مذہب اپنی عبادت گاہوں کو ناپاک قدموں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، آرماک نے کہا، اور سفید فام لاجواب ہو گئے۔ گولی مار دو ٹیلر، ہم شہر سے کافی دور نکل آئے ہیں، واپس بھی جانا ہے، اسے گولی مار کر اس کی لاش کار میں ٹھونس دو اور پھر کار کو کسی کھڈ میں دھکیل دو۔ ایک سفید فام نے پستول سیدھا کیا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور اسی وقت اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اسٹین گن کی آواز تھی، سفید کربناک چیخیں سنائی دیں اور انہوں نے جیپ کی طرف دوڑ کر شاید اس کی آڑ لینے کی کوشش کی، لیکن اسٹین گن کی گولیوں نے انہیں موقع نہ دیا اور وہ اوندھے منہ سیدھے ایک دوسرے کے اوپر گر پڑے۔ آرماک ان کے نیچے دب گیا تھا، لیکن اس کے چہرے سے مسرت پھوٹ رہی تھی۔ یقیناً اس کی تنظیم کے کچھ لوگ ادھر آ نکلے تھے، اس لیے اس نے اپنی مخصوص سیٹی بجا کر اپنی زندگی اور ان لوگوں کی ہلاکت کی اطلاع دی، لیکن چند لمحات تک کوئی تحریک نہ ہوئی۔ اس کے آدمی حالات کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس نے لائن کلیئر ہونے کی دوسری سیٹی بجائی، قاعدے سے اس سیٹی کا جواب ملنا چاہیے تھا، لیکن جواب نہ ملا۔ تب اس نے حیرت سے گردن گھمائی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے محسن اس کے آدمی نہیں ہیں، تو پھر کون ہے؟ اس نے سفید فاموں کی لاشیں خود پر سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن اس کی ران سے کافی خون بہہ گیا، اس لیے وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ تب اس نے ایک عجیب سی کھڑکھڑ کی آواز سنی، اس کے ساتھ ہی ایک غیر انسانی چاپ بھی محسوس ہو رہی تھی، اور پھر اپنا محسن اسے نظر آ گیا۔ لیکن وہ جو کوئی بھی تھا اسے دیکھ کر آرماک شرشد رہ گیا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک طویل القامت گوریلا تھا، خوفناک گوریلا، لیکن اس کے ہاتھ میں اسٹین گن تھی اور گولیاں اسی نے چلائی تھیں۔ آرماک نے پھر اسے غور سے دیکھا۔ ممکن ہے گوریلے کی کھال میں کوئی انسان ہو، لیکن قد و قامت کسی انسان کا نہیں تھا، وہ 100% گوریلا ہی تھا۔ سست رفتاری سے چلتا ہوا وہ اس کے قریب پہنچ گیا اور آرماک اسی قدر خوفزدہ ہو گیا، نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ لیکن گوریلے نے اس پر پڑی ہوئی لاشیں اٹھا کر ایک طرف پھینک دی، پھر اس نے کسی انسان ہی کی طرح اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس میں زندگی کے آثار تلاش کیے۔ آرماک حیرت کی گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ پھر گوریلے کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں اس نے اسے دیکھا اور آرماک کو اپنے ذہن میں سنسناہٹ محسوس ہونے لگی۔ تب گوریلے نے جھک کر اسے اٹھا لیا، پھر وہ اسے دونوں ہاتھوں میں اٹھائے چل پڑا۔ آرماک نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی، اس کے علاوہ اور وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا، نہ جانے گوریلا اسے کہاں لے جا رہا تھا۔ گوریلا سڑک سے اتر گیا اور پھر آرماک کو ایک ٹرک کی نظر آیا جو سڑک کے نشیب میں کھڑا تھا۔ گوریلا اسی ٹرک کی طرف بڑھ گیا، اور شاید یہ ٹرک میں وہ لوگ ہوں جنہوں نے اس گوریلے کو ٹرین کیا ہو۔ آرماک نے سوچا۔ گوریلے نے اسے ٹرک میں ڈال دیا، لیکن ٹرک پر اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ گوریلا واپس ہو گیا اور پھر آرماک نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھلتے ہوئے محسوس کیا، پھر ٹرک سٹارٹ ہو کر چل پڑا۔ آرماک کو اپنے ذہن پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ ران کے زخم کی تکلیفی شدت کو وہ اب تک نظر انداز کیے ہوئے تھا، لیکن ٹرک سے لگنے والے جھٹکے ناقابل برداشت تھے۔ اس کے حواس گم ہوتے جا رہے تھے۔ اگر اس حیرت انگیز گوریلے کو دیکھ کر اس کا ذہن نہ بڑھ گیا ہوتا تو شاید اب تک وہ تکلیف سے اور زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے بے ہوش بھی ہو گیا ہوتا۔ ٹرک نے ایک مختصر سفر کیا۔ اس دوران آرماک سوچتا رہا کہ اٹھ کر گوریلے کو ڈرائیونگ کرتے ہوئے دیکھے بڑا حیرت انگیز اور ناقابل یقین منظر ہوتا، لیکن وہ اتنی ہمت نہ کر سکا اور اسی طرح پڑا رہا۔ پھر ٹرک رک گیا اور گوریلا نیچے اتر آیا۔ پھر وہ ٹرک کے پچھلے حصے میں پہنچ گیا اور اس نے ٹرک میں رکھے ہوئے سامان کا ٹٹولا، اس میں سے فرسٹ ایڈ باکس نکالا۔ آرماک اب پوری دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ گوریلے نے سامان سے ایک پیڈ اور قلم بھی نکال لیا۔ آرماک کی بند ہوتی ہوئی آنکھیں پھر کھل گئیں۔ اب گوریلا کاغذ پر کچھ لکھ رہا تھا، پھر اس نے اپنی تحریر آرماک کی طرف بڑھا دی۔ آرماک نے جلدی سے کاغذ لیا، پھر وہ اس ٹیڑھی میڑھی رائٹنگ کو دیکھنے لگا۔ لکھا تھا، اگر تمہیں زیادہ تکلیف ہو تو میں آپریشن کر کے گولی نکال بھی سکتا ہوں یا پھر صرف وقتی ڈریسنگ کر دوں۔ آرماک کی آنکھیں شدید حیرت سے پھیل گئیں۔ ایسا عجیب و غریب گوریلا اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا، جو رائفل چلا سکتا ہو، ٹرک ڈرائیو کر سکتا ہو اور انگلش کی غلطی کیے بغیر لکھ بھی سکتا ہو۔ جب تم لکھ سکتے ہو تو بات سمجھ بھی سکتے ہوگے، اس نے دریافت کیا، اور گوریلے نے گردن ہلا دی۔ مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ دلیر نوجوان، تمہاری ہمت قابل داد ہے، یوں سمجھ لو میں بھی خطرے میں ہوں۔ میرے بارے میں جاننے کے بجائے یہ بتاؤ کہ تمہارا کوئی ٹھکانہ بھی ہے؟ گوریلے نے کاغذ پر لکھ کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ ہاں، میرا ٹھکانہ موجود ہے، پہلے تم مجھے فرسٹ ایڈ دو، اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے۔ ہاں، ذرا اسی برینڈی مل جائے گی؟ گوریلے نے نفی میں گردن ہلا دی۔ خیر کوئی بات نہیں، آرماک نے کہا۔ پھر وہ گوریلے کو فرسٹ ایڈ باکس کھولتے دیکھنے لگا۔ شاید اس حیرت انگیز واقعے پر کوئی یقین نہ کرے۔ اب اس بات میں شبہ نہیں تھا کہ وہ گوریلے کی کھال میں کوئی انسان نہیں بلکہ در حقیقت گوریلا ہی تھا، لیکن وہ کون ہے؟ کہاں سے آ گیا؟
اسٹین گن اس کے پاس کہاں سے آئی، یہ تمام باتیں حیرت انگیز تھیں۔ گوریلے نے باقاعدگی سے اس کا زخم صاف کر کے ضروری ادویات لگائی اور پھر عمدہ قسم کی بینڈیج کر دی۔ پھر اس نے آرماک کو کھانے کی ایک گولی دی جسے آرماک نے نگل لیا۔ اس کے بعد اسٹین گن سنبھال کر بیٹھ گیا۔ پیڈ اور قلم اس کے پاس رکھا ہوا تھا۔ آرماک خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں تمہارے بارے میں سخت حیرت زدہ ہوں، آرماک نے بلاخر کافی دیر کی خاموشی کے بعد کہا۔ فی الحال تم مجھے اپنا ادنا دوست سمجھو، بعد میں تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا۔ یہ بتاؤ، یہ جگہ خطرناک تو نہ ہوگی؟ کیا ان کے ساتھی تمہاری تلاش میں یہاں آ سکتے ہیں؟ گوریلے نے لکھا اور کاغذ اس کی طرف بڑھا دیا۔ ممکن ہے نکل آئیں، جہاں سے دور نکل چلو، میں اب بالکل ٹھیک ہوں، آرماک نے کاغذ پڑھنے کے بعد کہا۔ تمہاری ٹھکانے کی طرف ہم رات کو چلیں گے، دن میں کھلی سڑکوں پر میرا ڈرائیونگ کرنا ٹھیک نہیں، گوریلے نے لکھا اور ٹرک سے نیچے اتر گیا۔ آرماک گردن ہلانے لگا۔ تقریباً آدھی رات کو ٹرک شہر میں داخل ہوا۔ آرماک اس وقت گوریلے کے پاس بیٹھا اسے راستہ بتاتا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ پولیس کی طرف سے بھی ہوشیار تھا، لیکن راستے میں پولیس سے کوئی ٹکراؤ نہ ہوا اور وہ بلیک بیگ کے ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا۔ بہت سے سیاہ فام دوڑ پڑے اور گوریلے کو دیکھ کر ان کی بھی وہی حالت ہوئی جو آرماک کی ہوئی تھی۔ گوریلے نے آرماک کو سہارا دے کر اتارا تھا اور پھر آرماک کے دوسرے ساتھیوں نے اسے سنبھال لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آرماک اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا، انہیں اپنی کہانی سنا رہا تھا اور ہیڈ کوارٹر میں موجود ڈاکٹر اس کی ران کے آپریشن کی تیاریاں کر رہے تھے۔ یہ میرا بہت بڑا محسن ہے دوستو، اس کی حیت پر نہ جاؤ، اس کی شخصیت بہت پراسرار انداز میں سامنے آئے گی۔ میں فی الوقت اتنا ہی کہوں گا کہ اس کے ساتھ وہی سلوک کرو جو محسن کے ساتھ کیا جاتا ہے، آرماک نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور اس کے ساتھی اس کی داستان پر انگشت بدندہ رہ گئے۔ بہرحال وہ ایک جانور کا احترام کر رہے تھے۔ دوستو، اسی کے ساتھ بتاتی چلوں کہ انگشت بدندہ کا مطلب ہوتا ہے حیران ہونا۔ بہرحال وہ ایک جانور کا احترام کر رہے تھے۔ آرماک کے آپریشن کے وقت ڈاکٹر فیاض اس کے کمرے سے نکل گئے۔ مبادا انہیں دیکھ کر آپریشن کرنے والے ڈاکٹروں کا دھیان نہ بٹے، لیکن آپریشن کے بعد آرماک نے فوراً انہیں بلایا تھا۔ اس کے قریب ہی ایک چوڑی کرسی اور میز ڈال دی گئی تھی۔ میز پر پیڈ رکھا ہوا تھا، قلم بھی موجود تھا۔ آرماک ایک آرام دہ بستر پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے نزدیک ایک سیاہ فام لڑکی موجود تھی جو شاید اس کی سیکرٹری کے فرائض انجام دے رہی تھی۔ میں تمہاری کہانی سننے کے لیے بے چین ہوں دوست، آپریشن بھی میں نے بمشکل کرایا ہے۔ جب تک میں تمہارے بارے میں معلوم نہ کر لوں گا سکون سے نہیں سو سکوں گا۔ میرا خیال ہے تمہارے جسم سے کافی خون بہہ گیا ہے، رات بھی ہاسی گزر گئی ہے، آرام کرو، میں صبح کو اپنی کہانی لکھ دوں گا۔ گوریلے نے کہا، میں رات بھر نہ سو سکوں گا، ہاں اگر تمہاری کہانی سن لوں تو پھر سکون کی نیند آ جائے گی، آرماک نے کہا، اور گوریلے نے قلم اور پیڈ سنبھال لیا۔ پھر وہ ایک ایک شیٹ لکھ کر سیکرٹری کو دینے لگا۔ سیکرٹری اسے پڑھ پڑھ کر آرماک کو سنانے لگی۔ سیاہ فام لڑکی حیرت سے گوریلے کو لکھتا دیکھ رہی تھی، لیکن پہلی شیٹ پڑھنے کے ساتھ ہی اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ گوریلے نے لکھا، آرماک، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، میرا جسم گوریلے کا ہے لیکن اس میں انسانی دماغ موجود ہے۔ میں ایک ایشیائی ڈاکٹر ہوں جس نے انسانیت کی بھلائی کے لیے بہت کچھ کیا تھا، لیکن انسانوں نے اس کا صلہ یہ دیا جو موجودہ شکل میں تمہارے سامنے ہے۔ سیاہ فام سیکرٹری گوریلے کی تحریر کردہ شیٹیں سناتی رہی اور آرماک کے چہرے کے تاثرات بدلتے رہے۔ پوری کہانی سننے کے بعد اس کے تاثرات بالکل بدل گئے، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ پھر اس نے گیس کے عالم میں کہا، ہاں میرے دوست، یہ گوری چمڑی والے ایسے ہی سنگ دل ہیں، صرف رنگ کی بنیاد پر انہوں نے انسانیت کی تذلیل کی ہے۔ میں بھی رنگ ہی کا شکار ہوں میرے دوست، میری اور میرے ساتھیوں کی شخصیت بھی مسئلہ کر دی گئی ہے، میری کہانی بھی تم سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے انسانیت اسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ سنو دوست، میں تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، ان ڈاکٹروں کی نشاندہی کر سکو گے جنہوں نے تمہارا ذہن تبدیل کر دیا ہے؟ سنو، آرماک وعدہ کرتا ہے میری پوری تنظیم اس کام کے لیے کام کرے گی، اس وقت تک چین کا سانس نہ لے سکے گی جب تک تمہیں تمہاری شخصیت واپس نہ دلا دے۔ گوریلے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے لکھا، میری بچی میرے لیے تڑپ رہی ہوگی، نہ جانے انہوں نے میری جسم کا کیا کیا ہوگا۔ اگر تم میری مدد کر سکو تو انسانی سے بدظن نہ ہوں گا۔ میں تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ کیا تمہارے پاس افرادی طاقت ہے؟ ہاں، اب میں تمہیں اپنی تنظیم کے بارے میں بتانے میں آر نہیں سمجھتا۔ آرماک نے بلیک بیگ کے بارے میں پوری تفصیل اسے بتا دی۔ گوریلے کی آنکھیں چمکنے لگیں، تب تو بہت کچھ کر سکتے ہو، اس نے لکھا۔ یقیناً مجھے بتاؤ میں کس انداز میں کام کروں، اور گوریلا ایک طویل تحریر لکھنے لگا۔ ہوم منسٹر مسٹر ڈگلس پارکر سلیپنگ سوٹ پہن کر جو ہی خوابگاہ میں داخل ہوئے، پشت سے ان کے سر پر ایک زوردار ضرب پڑی اور ان سے قبل کہ ان کی چیخ بلند ہو ایک چوڑا ہاتھ ان کے منہ پر آ جما اور پھر ان کے حواس تاریکی میں ڈوب گئے۔ تو دونوں سیاہ فاموں نے انہیں اٹھایا اور احتیاط سے باہر نکلائے۔ لوگوں کی نگاہوں سے بچتے ہوئے خوبصورت عمارت کی اگبی چار دیواری سے باہر نکلائے، جہاں سیاہ رنگ کی ایک وین ان کی منتظر تھی، اور ان کے لواحقین کو احساس بھی نہ ہوا کہ انہیں اس خاموشی سے اغوا کیا گیا ہے۔ پھر جب ان کی مسز 16 سنگھار کر کے اور خود کو ضرورت سے زیادہ پرکشش بنا کر کمرے سے باہر آئیں تو شوہر کو نہ پا کر حیران رہ گئیں۔ انہوں نے سوچا کہ شاید وہ باتھ روم میں ہو، چنانچہ وہ فارم کی مسحری پر رنگین لحاف میں گھس گئیں۔
ان کی آنکھیں باتھ روم کے دروازے کی طرف اٹھ گئیں، لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد جب ڈگلس پارکر باتھ روم سے باہر نہ آئے تو انہیں تشویش ہوئی۔ وہ گرم لحاف سے نکل کر باتھ روم کے دروازے پر پہنچی اور انہوں نے مترنم آواز میں پکارا، کیا تم اندر ہو ڈارلنگ؟ لیکن ڈارلنگ اندر نہیں، باہر تھے۔ پلاننگ کمیشن کے سیکریٹری آؤ جرکن کلب کی تفریحات سے فرصت پا کر اپنی لمبی کار میں بیٹھے ان کے ڈرائیور نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ مسٹر آؤ جرکن نے پوچھ سے ٹیک لگائی ہی تھی کہ ان کی کھوپڑی میں ستارے ناچ گئے۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا اور پھر ان کی آنکھوں کی روشنی آہستہ آہستہ کم ہو گئی۔ کار اسی رفتار سے دوڑ رہی تھی، پھر ایک سنسان سی سڑک پر پہنچ کر رکی اور اسی وقت ایک سیاہ وین ان کی کار کے قریب رک گئی۔ مسٹر آؤ جرکن کو ان کے ڈرائیور نے ایک آدمی کی مدد سے وین میں پہنچا دی اور وین سٹارٹ ہو کر چل پڑی۔ مسٹر آؤ جرکن کی کار کو اسی جگہ چھوڑ دیا گیا تھا۔ اٹامک انرجی کمیشن کے سربراہ مسٹر گولمبے ایک اہم پروجیکٹ کا معائنہ کر کے واپس لوٹ رہے تھے۔ ہاتھ سے رات گزر چکی تھی، انہیں سخت بھوک لگ رہی تھی اور وہ دن ہی دن میں اپنی مصروفیات کو کوس رہے تھے، جن کی وجہ سے وہ وقت پر کھانا بھی نہیں کھا سکتے تھے۔ ان کا ڈرائیور برق رفتاری سے کار چلا رہا تھا۔ بریف گارڈن کے چوراہے سے جیسے ہی ان کی کار مڑی، اچانک ایک زوردار آواز ہوئی اور اگر ان کا ہوشیار ڈرائیور کار کو کنٹرول نہ کر سکتا تو یقیناً وہ الٹ جاتی۔ اچھلتی ہوئی کار سڑک سے نیچے اتر گئی اور مسٹر گولمبے بدحواس ہو گئے۔ کیا ہوا؟ انہوں نے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ ٹائر برسٹ ہو گیا ہے، ڈرائیور نے جواب دیا۔ لعنت ہے اس وقت! مسٹر گولمبے دانت پیس کر بڑبڑائے، اب کیا ہوگا؟ لیکن اس سے قبل کہ ڈرائیور انہیں اس بات کا جواب دیتا، سڑک پر کسی کار کی ہیڈ لائٹس نظر آئیں اور مسٹر گولمبے چونک پڑے۔ جاؤ، کار روک کر لفٹ لو، میں کسی مناسب جگہ پر اتر جاؤں گا جہاں ٹیکسی مل جائے۔ تم ٹائر بدل کر کار گھر پہنچ جانا۔ یس سر، ڈرائیور نے جواب دیا اور وہ سڑک پر کھڑے ہو کر کار روکنے لگا۔ کار اس کے بالکل قریب پہنچ کر اس نے لفٹ کی استدعا کی۔ ضرور، اندر سے شائستہ لہجے میں کہا گیا۔ اندھیرے کی وجہ سے ڈرائیور کی شکل نظر نہیں آئی۔ مسٹر گولمبے شکریہ ادا کر کے اندر بیٹھ گئے اور کار چل پڑی۔ دوسرے لمحے مسٹر گولمبے کی گردن کی پشت پر ایک زوردار ضرب پڑی اور ان کے حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگی، لیکن پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے لوگوں نے انہیں دبوچ لیا۔ غرض یہ حادثوں کی رات تھی۔ پورے شہر سے تقریباً 1.25 درجن افراد کو اغوا کیا گیا اور اس رات کی صبح بڑی سنسنی خیز تھی۔ حکومت کے اہم ستون نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ پولیس ہیڈ کوارٹر کو ایک کے بعد ایک اطلاع مل رہی تھی۔ غائب ہونے والی ایسی اہمیت رکھتے تھے کہ حکومت کے ہوش اڑ گئے۔ آہنی پنجروں میں ان کی آنکھ کھلی۔ یہ پنجرے ایک دوسرے سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھے، وہ آپس میں گفتگو کر سکتے تھے۔ ان سب کو رات ہی میں ہوش آ گیا، لیکن دن کی روشنی میں وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر چونک پڑے۔ تقریباً سبھی ایک دوسرے کی صورت آشنا تھے، ایک دوسرے سے گہری واقفیت رکھتے تھے۔ سبھی حکومت کے اہم ستون تھے، لیکن اغوا کا مقصد ان کے لیے نامعلوم تھا۔ ایک بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، چیف پلاننگ آفیسر نے سیکیورٹی ڈائریکٹر سے کہا، یہ حرکت بلیک بیگ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ مجھے اغوا کرنے والے سیاہ فام تھے۔ تب تو ہم سب سخت مصیبت میں ہیں۔ ان لوگوں کے چنگل سے نکلنا آسان نہ ہوگا۔ سیکیورٹی ڈائریکٹر نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، شاید غیر کمال کے طور پر وہ ہمارے بدلے کوئی بڑا مطالبہ کریں گے۔ پلاننگ آفیسر نے کہا، شاید۔ سیکیورٹی ڈائریکٹر نے ٹھنڈی سانس لی اور پھر وہ دونوں چونک کر سامنے دیکھنے لگے۔ 4 آدمی ان کی طرف آ رہے تھے۔ وہ چاروں سیاہ فام تھے۔ آنے والوں کو دیکھ کر ان کی روحیں قبض ہونے لگی۔ پھر وہ چاروں ایک پنجرے کے قریب پہنچ گئے۔ ان میں سے ایک نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور سیکیورٹی ڈائریکٹر کو باہر آنے کو کہا۔ سیکیورٹی ڈائریکٹر خاموشی سے باہر نکل آیا اور وہ اسے لیے ہوئے ایک طویل راہداری سے گزر کر ایک دروازے کے قریب پہنچ گئے اور پھر وہ دروازے سے ایک ہال میں اندر داخل ہو گئے۔ سیکیورٹی ڈائریکٹر منہ پھاڑے ہال کا منظر دیکھ رہا تھا۔ کسی ہسپتال کا چھوٹا سا آپریشن تھیٹر معلوم ہو رہا تھا۔ چاروں سیاہ فاموں نے اسے ایک سفید رنگ کی میز پر لٹا کر کس دیا۔ سیکیورٹی ڈائریکٹر وحشت زدہ نظروں سے چاروں جانب دیکھ رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ اس نے خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہی جو تم کر چکے ہو، سیاہ فام نے زہریلے لہجے میں کہا، پھر میز کے پاس سے ہٹ گیا۔ سیکیورٹی ڈائریکٹر کی آواز گم ہوتے جا رہے تھے۔ پھر ایک طرف کا دروازہ کھلا اور اسے ایک خوفناک مخلوق اندر گھس آئی۔ سیکیورٹی ڈائریکٹر کی حلق سے گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس طویل القامت گوریلے کو دیکھ رہا تھا۔ گوریلے کے پیچھے چند سیاہ فام نرسیں ایک بڑی ٹرالی گھسیٹتے ہوئے لا رہی تھی، جس میں نہ جانے کیا کیا رکھا ہوا تھا۔ گوریلا اس کے بالکل قریب پہنچ گیا اور پھر ایک ماسک چہرے پر چڑھا لیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور ٹرالی اسٹریچر پر لایا گیا جس پر ایک کتا بندھا ہوا تھا۔ سیکیورٹی ڈائریکٹر پاگل پن کی حدود میں داخل ہو گیا تھا۔ اس کا ذہن یہ سب کچھ برداشت نہیں کر رہا تھا۔ گوریلا اس کے پاس سے ہٹ کر کتے کے پاس پہنچ گیا۔ پھر اس نے اوزار اٹھایا اور کتے کی کھوپڑی کا آپریشن کرنے لگا۔ سیکیورٹی ڈائریکٹر تھوک نگلتے ہوئے اس خوفناک گوریلے کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ 13 دن تک اخبارات عجیب عجیب قیاس آرائیاں کرتے رہے۔ خصوصی پولیس نے درجنوں جگہوں پر چھاپے مارے، بہت سے بے گناہ لوگوں کو پکڑ کر ان سے مظالم کی انتہا کر دی، لیکن ابھی تک کوئی سراغ نہیں پا سکی۔ پورے ملک میں کھلبلی مچ گئی۔ اغوا ہونے والے ملک کے اہم ستون تھے، ان کا نقصان کسی طور پر برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر 14ویں روز پولیس ہیڈ کوارٹر کو ایک چونکا دینے والی اطلاع ملی۔ سیکیورٹی ڈائریکٹر پراسرار طور پر اپنے مکان کی خوابگاہ میں
پہنچ گئے۔ ان کی سوگوار مسز صبح کو جاگی تو ان کے برابر کے ایک بستر پر موجود تھے۔ آن کی آن میں یہ اطلاع بجلی کی کرنٹ کی طرح دوسرے محکموں تک دوڑ گئی اور بڑے بڑے افسروں کی گاڑیاں سیکیورٹی آفیسر کی رہائش گاہ پر پہنچ گئیں۔ سیکیورٹی ڈائریکٹر کی مسز نے ان سب کا استقبال کیا تھا۔ وہ بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ڈائریکٹر صاحب گہری نیند سو رہے ہیں، انہیں جگانے کی کوشش نہیں کی گئی۔ افسران ان کا انتظار کرنے لگے۔ کافی دیر کے بعد ایک ملازم دوڑا ہوا آیا اور اس نے اطلاع دی کہ ڈائریکٹر صاحب جاگ اٹھے ہیں، لیکن وہ ایک ایک کو دیکھ کر منہ سے کوں کوں کر رہے ہیں، شاید ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں۔ افسران خوابگاہ کی طرف چل پڑے۔ جب وہ خوابگاہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ڈائریکٹر صاحب چاروں ہاتھ پیروں کے بل کھڑے ہوئے تھے اور اپنی بچیوں کے سامنے کوں کوں کر رہے تھے۔ وہ شاید تصوراتی دم ہلانے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں ان کا پچھلا حصہ باقاعدگی سے مٹک رہا تھا۔ انہوں نے افسران کی طرف دیکھا اور ان کے ہونٹ چڑھ گئے۔ وہ زور زور سے گرانے لگے۔ پھر انہوں نے اگلے دونوں ہاتھ اٹھا کر بھونکنا شروع کر دیا۔ افسران گھبرا کر دروازے پر ہی رک گئے۔ وہ پھٹی پھٹی سی نگاہوں سے سیکیورٹی ڈائریکٹر کو دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھی۔ ڈائریکٹر کی اہلیہ کا چہرہ بھی دھواں دھواں ہو گیا تھا۔ پھر کچھ افسران گہری سانس لے کر ایک دوسرے سے کانا پوسی کرنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک ڈاکٹر کو فون کرنے چلا گیا۔ اسی دن کی دوسری اطلاع اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والی تھی۔ پولیس کے کچھ نوجوانوں نے پلاننگ کمیشن کے سیکریٹری مسٹر آؤ جرکن کو ایک سڑک سے پکڑا تھا۔ مسٹر آؤ جرکن منہ میں ہڈی دبائے سڑک پر سر پر دوڑ رہے تھے۔ ان کے پیچھے بچوں کی ایک ٹولی لگی ہوئی تھی جو ہنسی کہے لگاتی آ رہی تھی۔ پولیس کے نوجوانوں نے جب مسٹر آؤ جرکن کو پکڑا تو وہ زور زور سے ان پر بھونکنے لگے۔ انہوں نے کئی نوجوانوں کی کلائی پر کاٹا بھی تھا۔ حکومت بوکھلا اٹھی۔ ایک ہی نوعیت کے دونوں کیس ہے، لیکن بات یہیں ختم نہ ہوئی۔ اٹامک انرجی کمیشن کے سربراہ مسٹر گولمبے بھی واپس آ گئے اور پورے گھر میں میاؤں میاؤں کرتے پھر رہے تھے۔ انہوں نے باورچی خانے میں رکھا ہوا گوشت منہ میں دبایا تھا اور مسحری کے نیچے گھس گئے۔ وہاں وہ دونوں ہاتھوں میں گوشت دبا کر دانتوں سے نوچتے رہے تھے۔ گھر والے انہیں مسحری کے نیچے سے نکالنے میں کسی طور پر بھی کامیاب نہ ہوئے۔ 20 دن تک آخری اغوا شدہ آدمی بھی واپس آ گیا۔ ان سب کو ایک خصوصی حال میں جمع کر دیا گیا تھا اور ڈاکٹروں کی کئی ٹیمیں ان کا معائنہ کر رہی تھی۔ ان میں کوئی کتے کی طرح بھونکتا، کوئی بلی کی طرح میاؤں میاؤں کرتا، کوئی دمبے کی طرح ڈکراتا۔ عجیب مزہ کا ہے صورتحال تھی، لیکن حکومت کے ذمہ داروں کے دل ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ اس کیفے سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے تھے۔ ڈاکٹروں کی ٹیم کے ایک خصوصی اجلاس میں مشترکہ معائنے کے بعد اعلان کر دیا گیا کہ ان لوگوں کے دماغ بدل دیے گئے ہیں، ان سب کے ذہنوں کے آپریشن کر دیے گئے ہیں، اور پھر یہ متفقہ فیصلہ حکومت تک پہنچا دیا گیا اور حکومت کے ایوان ہلنے لگے۔ تب 21ویں دن وزیر داخلہ کو ایک خط ملا۔ ایک آدمی یہ خط لے کر آیا تھا جو وزارت داخلہ ہی کا ممتاز رکن تھا۔ اس نے بتایا کہ الیس صبح کوئی اس کے چوکیدار کے پاس آیا اور اسے یہ خط دیتے ہوئے کہا کہ اسے اپنے مالک تک فوراً پہنچا دے، حکومت کا خط ہے۔ بہرحال وزیر داخلہ نے خط کھولا اور پھر وہ خط کی تحریر پڑھ کر سکتے میں رہ گئے۔ لکھا تھا، غاصب اور بدکردار انسانوں، میں ڈاکٹر فیاض تم سے مخاطب ہوں۔ تم نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے اس کا تقاضا ہے کہ میں تمہارے ان ساتھیوں کو پوری زندگی اسی طرح رہنے دوں، لیکن میں آج بھی انسانیت کا یہی ہوں۔ میں اب بھی نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے ساتھی زندگی بھر بلی کتوں کی طرح زندگی گزاریں۔ چنانچہ میں تم سے ایک سودا کرنا چاہتا ہوں۔ ان دونوں ڈاکٹروں کو میرے حوالے کر دو جنہوں نے میرا دماغ تبدیل کیا تھا۔ میرا جسم انہیں دے دو تاکہ وہ آپریشن کر کے مجھے میرا دماغ واپس دے دیں۔ اگر تم نے میرا جسم تلف کر دیا ہے تو پھر یاد رکھو میں تمہارے ساتھیوں کی دماغ ضائع کر دوں گا جو میرے پاس محفوظ ہیں۔ دوسری صورت میں اپنا جسم حاصل کرنے کے بعد میں ان لوگوں کو محفوظ دماغ تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تمہیں یہ بھی احساس ہوگا کہ میں ٹھیک ہونے کے بعد تمہارے کرتوت دنیا پر واضح کر دوں گا، لیکن میں کسی کو تمہاری حرکت کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ میں اس کام کے لیے تمہیں صرف 3 دن دے رہا ہوں۔ کل صبح کے اخبارات میں تم ایک چھوٹا سا اشتہار دے دو جس میں تمہیں اپنی منظوری کا اظہار کرنا ہے۔ ایک سیاہ حاشیے کے اندر لفظ منظور ہے لکھ دو اور وقت لکھ دو۔ میں فون پر تم سے رابطہ قائم کر لوں گا، ڈاکٹر فیاض۔ ایک بار پھر کھلبلی مچ گئی۔ 2 گھنٹے کے اندر اندر ملک کے بڑے بڑے افسران وزارت داخلہ کے کانفرنس ہال میں جمع ہو گئے۔ سب کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ بادل نحوستہ طے کیا گیا۔ فوری طور پر اختیارہ ڈاکٹر فیاض کے ملک جائے اور وہاں سے ڈاکٹر کے جسم کو لے آئے۔ پھر دونوں ڈاکٹروں کو ان کے کہنے کے مطابق ان کے حوالے کر دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ وہ ان سے پورا تعاون کریں گے۔ یہ بحث چھوڑ دی گئی کہ ڈاکٹر فیاض نے یہ سب کچھ کیسے کیا۔ ان کے اوسان عطا ہو گئے تھے۔ ان سنسنی خیز واقعات کے پورے 1 ماہ بعد ڈاکٹر فیاض مقامی حکام کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ وہ اپنے مبسوط انداز میں مسکرا رہے تھے۔ ان کے ساتھ آنے والوں کے چہرے ندامت سے لٹکے ہوئے تھے۔ ہم آپ سے وعدے کی پابندی کی امید کرتے ہیں ڈاکٹر، پروٹوکول آفیسر نے دبی زبان سے کہا۔ یقیناً میں ایک باوقار ملک کا باشندہ ہوں۔ تیاری کی پرواز کرنے کے ٹھیک 7 گھنٹے کے بعد ان لوگوں کے دماغ تمہیں مل جائیں گے، کیونکہ اس وقت میں اپنے ملک کی حدود میں داخل ہو چکا ہوں گا، ڈاکٹر فیاض نے حقارت آمیز مسکراہٹ سے کہا۔
ہم آپ سے کوئی دغا بازی نہیں کریں گے ڈاکٹر، میں جانتا ہوں تم ایسا نہ کرنے پر مجبور ہو۔ ڈاکٹر نے حقارت سے کہا۔ کوئی کچھ نہ بولا۔ آپ اپنا دوسرا وعدہ بھی یاد رکھیں گے ڈاکٹر؟ ہاں ہاں، مجھے تمام وعدے یاد ہیں، فکر نہ کرو، ڈاکٹر نے کہا، اور پھر وہ طیارے کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ پروٹوکول آفیسر اور دوسرے لوگ ہاتھ ہلا رہے تھے، انہوں نے ہاتھ بلند کر کے لہرائے، لیکن یہ الوداعی پیغام رن وے پر کھڑے ہوئے لوگوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ دور عام لوگوں کی گیلری میں کھڑے ہوئے آرماک کے لیے تھا، جس کی مدد سے ڈاکٹر نے اپنی کھوئی ہوئی زندگی واپس حاصل کر لی اور آرماک نے ان کے احسان کا بھرپور صلہ دیا تھا۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی بھی بےحد پسند آئی۔ تو جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ملتے ہیں اسی طرح کی مزید دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔